باب ابو الانس البعض محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به
علم أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ود طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون
الحق وأنتم تعلمون صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. حاضرین و سامعین، جلسے اور مجلس کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن کریم کے ذریعے سے ہو چکا ہے. انشاءاللہ خداوند عالم اس قرآن کی تلاوت کے سننے، سمجھنے اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ تدبر اور تفکر کی توفیق ہم سب کو مرحمت فرمائے، اور اس کا ثواب انشاءاللہ حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا ڈاکٹر قلب صادق صاحب قبلہ کی خدمت میں بھی پہنچے. قرآن کے بعد اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے نظم کے لیے میں اس وقت آواز دینا چاہتا ہوں روشنی ہاسٹل کے جو ایک کاوش ہے خود ڈاکٹر صاحب کی اور سبت محمد چودھری صاحب کی، کہ جنہوں نے نہ جانے کتنے افراد کو اس روشنی ہاسٹل کے ذریعے سے تعلیم و تربیت دی، اور آج وہ اس پوری دنیا کے اندر ستارے بن کے چمک رہے ہیں. خداوند عالم ان دونوں مرحوم کے درجات کو بلند فرمائے. انہی ستاروں میں سے ایک ستارے جناب نایاب صاحب کے جو اس وقت عالمی ٹی وی چینل یعنی سحر چینل سے تعلق رکھتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ آئیں اور نظم کی صورت میں خراج عقیدت پیش کریں. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ صلوات کے ذریعے سے ان کا استقبال فرمائیں. جو حضرات باہر چائے سے اگر فارغ ہو چکے ہیں تو اندر فرش مجلس پہ تشریف لے آئیں. رضی بھائی، اسد بھائی، ایک صلوات پڑھ دیں آپ حضرات. ماموں آپ بہتر جانتے ہیں میں شاعر نہیں ہوں، لیکن جو اشعار ذہن میں ہیں بس وہ پڑھ کے ثواباً شرکت ہو جائے. 4 مصرے حسنین کے حوالے سماعت فرما لیے پہلے. حارث بھائی دیکھیے گا. وابستہ ہوں جہاں میں شہ مشرقین سے، وابستہ ہوں جہاں میں شہ مشرقین سے، کٹتی ہے زندگی بڑے آرام و چین سے، سب کچھ اسی گھرانے کا صدقہ ہے دوستوں، کھانا حسن سے ملتا ہے، پانی حسین سے، کھانا حسن سے ملتا ہے، پانی حسین سے، کھانا حسن سے ملتا ہے. مونس بھائی ایک مطلع اور بس 2-3 شعر سلام کی یاد پڑھتے ہیں، وہ بھی سماعت پڑھ لیے. ایک سلوات پڑھ دیں آپ حضرات مل جل کر. عابد بھائی دیکھیے گا ایک مطلع اور 2-3 سلام شعر کا سلام. ایک سلوات اور پڑھ دیں آپ حضرات. غم کا علاج اس کے سوا
کچھ نہیں، غم کا علاج اس کے سوا اور کچھ نہیں، خاک شفا ہے میری دوا اور کچھ نہیں، گھٹتی نہیں ہے آنکھوں کی بینائی اس لیے، گھٹتی نہیں ہے آنکھوں کی بینائی اس لیے، پیشے نظر ہے کرب و بلا اور کچھ نہیں، پیشے نظر ہے کرب و بلا اور کچھ نہیں۔ عارض بھائی علامہ اقبال کے شعر میں ذرا سی ترمیم کے ساتھ یہ شعر دیکھیے گا کہ مال ختیجہ ضرب علی سجدہ حسین، مال ختیجہ ضرب علی سجدہ حسین، اسلام میں بس اس کے سوا اور کچھ نہیں، اسلام میں بس اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ عابد بھائی اس سلام کا جو میرا پسندیدہ شعر ہے سماعت فرمائیے عابد بھائی، کہ اس نے کہا کہ دین کی تعریف پوری لکھ، مونس بھائی، اس نے کہا کہ دین کی تعریف پوری لکھ، میں نے فقط حسین لکھا اور کچھ نہیں، میں نے فقط حسین لکھا اور کچھ نہیں۔ اور اس سلسلے کا آخری شعر کہ میں نے فقط حسین لکھا اور کچھ نہیں، غربت کی تیز دھوپ سے بچنے کے واسطے، شاید دیکھیے گا، غربت کی تیز دھوپ سے بچنے کے واسطے، گھر میں پڑھو حدیث قصہ اور کچھ نہیں، گھر میں پڑھو حدیث قصہ اور کچھ نہیں، غم کا علاج اس کے سوا اور کچھ نہیں، خاک شفا ہے میری دوا اور کچھ نہیں۔ بہترین آواز میں خوبصورت اشعار پیش کر رہے تھے جناب نایاب صاحب۔ وقت کی تنگی کی وجہ سے میں بالکل بھی آپ کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا، البتہ ایک گزارش ضرور ہے کہ تمام ممبر پہ آنے والے خطیب اور اسپیکر، تمام افراد جو ڈاکٹر صاحب سے محبت کرتے ہیں،
وہ وقت کی پابندی کا خیال کریں. 2 یا 3 منٹ جو آپ کو دیے گئے ہیں کوشش کریں کہ اسی میں اپنے پیغام کو پہنچائیں. اور یہی ایک خوبصورتی ہے کہ کلام کو قلہ اور دلہ ہونا چاہیے. بہرحال اساتذہ کے سامنے زبان کھول رہا ہوں, معذرت خواہ بھی ہوں, لیکن بہرحال آپ حضرات اپنے وقت کا خیال ضرور رکھیں. بہت ہی سینئر اسٹوڈنٹ جو روشنی ہاسٹل کے رہے ہیں, اور میرا خیال یہ ہے کہ شاید سب سے سینئر رہے ہوں گے, میری گزارش ہے عزت مآب جناب محمود اختر عابدی صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے تاثرات کے ذریعے مومنین کے قلوب اور مرحوم کے درجات کی بلندی کے لیے بھی دعا فرمائیں. آپ حضرات صلوات بھیج دیں. ادھر آ جائیے. معزز سامعین السلام علیکم. میں بے شک روشنی ہاسٹل سے متعلق رہا ہوں لیکن اسٹوڈنٹ نہیں. میں دلی میں گورنمنٹ آفیسر تھا, ٹرانسفرز پر یہاں پر آیا. میرا نام محمود اختر عابدی نوگاواں سادات سے تعلق ہے اور میں نرالا نگر میں اپنی کمپنی گیسٹ ہاؤس میں رہتا تھا. ڈاکٹر صاحب سے ملاقات ہوئی, یہ روشنی ہاسٹل نیا بنا تھا. مجھے انہوں نے کہا کہ آپ یہاں کی وارڈنشپ سنبھال لیجئے, لہٰذا 4 نمبر کمرہ انہوں نے مجھ کو دیا اور لڑکوں کی جتنے بھی یہاں پہ موجود تھے ان کی بہبودی کے لیے اور جتنی چیزیں تھیں اس کے سلسلے میں مجھ کو رسپانسبلٹیز دیں. بہرحال میں نے لکھنؤ کے لیے مجلس محافل اور دینی ماحول کے لیے سنا تھا, اس لیے مجھے بھی اس بات کی توقع ہوئی اور مجھے ہوا کہ میں یہاں رہوں اور یہاں سے وابستہ ہو کے کچھ سیکھوں اور حاصل کروں. لہٰذا میں نے یہاں ہاسٹل میں آ کر لڑکوں کی پریئر کے لیے کمروں میں بیل لگوا دی تاکہ صبح کو اٹھانے میں آسانی ہو. کچھ دن کے بعد لوگوں نے کہا کہ صاحب یہ تو جائز نہیں ہے. میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ ویسے ایسے بات ہے. انہوں نے کہا ہاں ایسا تو ہے لیکن مربی کے لیے نہیں ہے. فوراً انہوں نے علم ان کے پاس تھا تو انہوں نے فوراً اس کو کہا کہ یہ مربی کے لیے جائز ہے. الہ آباد میں ایک اسکاؤٹ ایک مشن تھا, جعفری اسکاؤٹس تھے, وہ صبح کو اٹھاتے تھے تو وہ مشن اس لیے فیل ہو گیا کہ یہ مسئلہ تھا وہاں پر کہ وہ آپ بنا کسی کی اجازت کے صبح کو نہیں اٹھا سکتے. تو علم کی یہ وہ ہے کہ ہر جگہ آپ کو کوئی نہ کوئی جو ہے شوشہ اور ہر طریقے سے ہے اس کے مشکل کو آسان کر دیتا ہے. بچوں کی تعلیم کے لیے, تمام قوم کے علم کے لیے سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب نے ہاسٹل بنایا, TMT کی بنیاد رکھی جس میں تمام آپ بہتر سے بہتر جانتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فیض پہنچا, اور جتنی ٹرانسپیرنسی اس ادارے میں ہے شاید ہی کسی اور ادارے میں ہو. آپ نے اگر 100 روپے بھی دیے ہیں تو آپ جان سکتے ہیں کہ کس کو پہنچا ہے. خاص طریقے سے اپنے لیے سب جیتے ہیں, دوسروں کے لیے گریٹ لوگ جیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کا مقام ان گریٹ لوگ میں تھا جو دوسروں کے لیے بھی جیے. ساری زندگی انہوں نے اپنی قوم, دوسری قوم, پوری دنیا کے لیے, انسانیت کے لیے کام کیے. علم کی حیثیت آپ جان سکتے ہیں کہ ایران ایک ایسا ملک ہے جہاں دینی ماحول کے علاوہ انہوں نے دنیاوی تعلیم پر زور دیا اور ٹیکنالوجی کو اتنا فروغ دیا کہ آج کسی دوسرے بڑے سے بڑے ملک کی ہمت نہیں ہے کہ وہ ان سے ڈائریکٹ ایزیلی ان کو اٹیک کر سکے. بہت زیادہ پیس لونگ, بہت سادگی زندگی, ہنس کے ملنا. میری بیٹیاں لاماٹ میں پڑھتی تھیں, کئی لوگ ڈاکٹر ہیں گھر میں, تو میں بھی چاہتا تھا کہ میری بیٹیاں ڈاکٹر بنیں. لہٰذا پہلی لڑکی جو تھی وہ ڈاکٹری میں آئی, دوسری بھی آ سکتی تھی لیکن اس نے کامرس لے لی بنا مجھ کو بتائے ہوئے. مجھے پتہ چلا تو مجھے تشویش ہوئی کہ بھئی ہمارے یہاں گاڈ فیئرنگ میں اچھے ڈاکٹر جب بن سکتے ہیں جس کی ضرورت ہے معاشرے کے اندر, اس کو نہیں ہونا چاہیے. خیر انہوں نے کہا کہ وہ اگلے سال ہم پورا کر کے پھر واپس آ جائیں گے. نیکسٹ ایئر جو ہے دلی میں ایک میڈیکل کانفرنس ہوئی. میری بچے کی خالہ جو تھی وہاں پہ اس کانفرنس میں لندن سے آئی تھی. وہاں پہ قرآن شریف کی ایک چھوٹی سی آیت وہاں پیش کی گئی کہ اگر کسی کو ایک انسان کی آپ نے جان بچائی تو گویا پورے خلقت انسانیت کی جان بچائی. لہٰذا اس کا ایسا مائنڈ چینج ہوا کہ وہ اس نے پھر آگے سائنس لیا. اور میں نے نوری بھائی سے کہا کہ آپ اپنے کالج میں CBSE کورس ہے, وہ وہاں جائے گی, کوچنگ کرے گی, زیادہ ٹائم ہوگا. وہاں کا اس نے ٹاپ کیا ہے, آپ کا کالج بھی ٹاپ کرے گی تو نام ہوگا, لہٰذا آپ اپنی ایڈمیشن لے لیجئے. انہوں نے اس کو منظور کیا اور اللہ کا شکر ہے کہ میری زبان جو ہے وہاں مبارک ہوئی اور وہ نے یہاں بھی ٹاپ کیا.
اور میڈیکل میں بھی اس نے لیڈیز میں فرسٹ CPMT میں مقام حاصل کیا خاص طریقے سے. چیف منسٹر نے اس کو 1 لاکھ روپے انعام دیا, فری ایجوکیشن کی خاص طریقے سے. ڈاکٹر صاحب نے جب یہ سنا تو ان کی خوشی کی انتہا نہیں رہی. وہ اگر ہمیں کہتے تو ہم پورے خاندان کے ساتھ ان کے یہاں آ کر ان سے مبارکباد حاصل کر سکتے تھے. 77 سال کی عمر میں حاجی کے یہاں سے انہوں نے مٹھائی منگائی اور میرے یہاں اوپر کافی سیڑھیاں چڑھ کے مبارکباد دینے کے لیے پہنچے, اور بچے کو بھی شاباشی دی اور ہم کو بھی مبارکباد دی. یہ ایک ایکسٹرا آرڈنری ایفرٹ ہے بالکل. یعنی جو افیکشن ہے, علم دوستی ہے, جتنے لڑکے اچھے پڑھنے والے تھے ان کو برابر وہ فروغ دیتے تھے, موٹیویٹ کرتے تھے. ڈسپلن کے معاملے میں آپ جانتے ہیں کہ بے حد ان کا اصرار تھا اور وہ نمایاں حیثیت ان کی قوم میں حاصل تھی. میں نے ایک عالم سے پوچھا کہ روحانیت کے لیے کیا چیز ضروری ہے, تو انہوں نے فرمایا کہ عین وقت پہ نماز. تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ ترقی کے لیے کتنا ضروری ہے کہ ڈسپلن ہو. ہم کبھی بھی اپنے کام کو کل کے لیے نہ ٹالیں اور آج کو کریں. علم کے بارے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی تھی, بہت ہی عظیم مجھ کو لگی کہ اللہ نے ہم کو, اللہ کی ہم اس تقسیم پر راضی ہیں کہ ہمیں علم سے نوازا اور ہمارے دشمنوں کو مال دنیا سے. یہ وہ علم ہے جس کی ڈاکٹر صاحب نے اپنی پوری زندگی تبلیغ اور اپنی اس میں جو ہے مشن میں, تاکہ لوگ اس کے وابستہ ہوں اور اس سے راستہ ہوں, تمام اپنی زندگی گزر کی. ہم سب گواہ ہیں, آپ سب گواہ ہیں, ہم ان کے شکر گزار ہیں خاص طریقے سے کہ انہوں نے قوم کو بھی اس معاملے میں جو ہے وہ ترقی دلائی. اپنی یونٹی کالج یہاں پر قائم کیا. جب تک وہ قائم رہے گا ان کی پورا مشن کامیاب رہے گا, لوگ ان کو جانتے رہیں گے, سمجھے. اور ہم سب شکر گزار ہیں ان کے, اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ ان کے جوار رحمت میں بہتر جو ہے سعادہ کرے اور ان کو زیادہ زیادہ عظیم ہوتا ہے. السلام. آپ حضرات سے روبرو تھے جناب عزت مآب محمود اختر عابدی صاحب. میں بغیر کسی صلوات بھیجیں پر محمد والے. ایک مرتبہ پھر گزارش ہے کہ وقت کی پابندی کا آپ حضرات خیال کریں. عام طور پہ مجلس کے شروع ہونے کا وقت پوسٹرز میں لکھا جاتا ہے, لیکن اس پروگرام کے لیے مجھ کو یہ تاکید کی گئی تھی کہ شروع ہونے کا بھی وقت ہے اور ختم ہونے کا بھی وقت ہے. کوشش کریں کہ 8 بجے تک اس پروگرام کو ختم کر دیا جائے, اور وہ آپ ہی کی شرکت سے اور آپ ہی کی مدد سے ہوگا. جو بھی حضرات آ رہے ہیں وہ 2 سے 3 منٹ کے اندر اپنی بات کو ضرور ختم کر دیں. بہت ہی عزت اور احترام کے ساتھ اپنے استاد یعنی مولانا صابر علی مرانی صاحب کی خدمت میں گزار ہوں کہ وہ آئیں اور نظم کے ذریعے سے خراج عقیدت پیش کریں. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ بآواز بلند صلوات سے ان کا استقبال فرمائیں. ڈھائی منٹ میں ٹھیک ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. وقت کی کا خیال کرتے ہوئے اس تحت میں یہ کچھ اشعار ہیں جو ہیں روشنی ہاسٹل کی طرف سے پروگرام ہے, اسی مناسبت سے اس کی ردیف رکھی گئی. ہم سب جس کے بھی نفس میں ہو طہارت کی روشنی, جس کے بھی نفس میں ہو طہارت کی روشنی, چوگرد اس کے ہوگی عدالت کی روشنی, چوگرد اس کے ہوگی عدالت کی روشنی. آیا تھا لے کے علم و صداقت کی روشنی, آیا تھا لے کے علم و صداقت کی روشنی. وہ شخص جس سے پھیلی ہے حکمت کی روشنی, وہ شخص جس سے پھیلی ہے حکمت کی روشنی. پابند وقت حامی تعلیم و تربیت, پابند وقت حامی تعلیم و تربیت. اس کا مشن تھا نور ہدایت کی روشنی, اس کا مشن تھا نور ہدایت کی روشنی. سن لیں وہ غور سے جو سیاست پرست ہیں, سن لیں جو وہ غور سے جو سیاست پرست ہیں. ناپائیدار ہے یہ حکومت کی روشنی, ناپائیدار ہے یہ حکومت کی روشنی. خود کو, یہ شعر بطور خاص دیکھیں, خود کو کہا ہمیشہ فقیر در علی, خود کو کہا ہمیشہ
फकीर दरे अली ताउम्र बाटी इल्म की दौलत की रोशनी। खुद को कहा फकीर दरे, खुद को कहा हमेशा फकीर दरे अली ताउम्र बाटी इल्म की दौलत की रोशनी। और ये शेर भी देखें बतौर खास शायद, किस लायकों के सब्जेक्ट दीनियात का रखा इसीलिए, सब्जेक्ट दीनियात का रखा इसीलिए स्कूलों में भी फैले तिलावत की रोशनी, स्कूलों में भी फैले तिलावत की रोशनी। और नफरत की तीरगी से थी नफरत उसे सदा, नफरत की तीरगी से थी नफरत उसे सदा, बस उसको थी पसंद मोहब्बत की रोशनी, बस उसको थी पसंद मोहब्बत की रोशनी। मोहसिन था क्यों न याद करें हम उसे भला, मोहसिन था क्यों न याद करें हम उसे भला, वो दे गया है हमको अकीदत की रोशनी, वो दे गया है हमको अकीदत की रोशनी। रोशन है जिनका इल्म से साबिर दिलो दिमाग, रोशन है जिनका इल्म से साबिर दिलो दिमाग, भाती है बस उन्हीं को शरीयत की रोशनी, भाती है बस उन्हीं को शरीयत की रोशनी। खुद को कहा हमेशा फकीर दरे अली ताउम्र बाटी इल्म की दौलत की रोशनी। माशाअल्लाह बेहतरीन अशआर आपके सामने पेश कर रहे थे। वक्त होता तो यकीनन उनकी वो आवाज़ भी हम बहुत से अफराद जानते हैं कि जिस ज़बान और जिस लहजे में साबिर अली इमरानी साहब खिताब करते हैं और अशआर पढ़ते हैं वो सबको महसूस करते हैं। बहरहाल ये सच्ची अक़ीदत है कि वक्त के अंदर अपनी बात को ख़त्म कर दिया जाए। बहुत ही अदब और एहतराम के साथ गुज़ार हूँ हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना एहतशामुल हसन साहब क़िबला की खिदमत में कि आप आएँ और अपने तअस्सुरात बयान करें। आप हज़रात से गुजारिश है कि बावाज़ बुलंद सलावत से इस्तक़बाल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़क़द क़ाल मौलाना अली इब्न अबी तालिब अल उलमाउ बाक़ून मा बक़ियद्दहर। मौलाए कायनात जनाब कुमैल इब्न ज़ियाद नख़ई को वसीयत करते हुए एक जुमला है टुकड़े का, उस वसीयत का फरमाते हैं कि उलमा, उससे पहला जुमला है कि खुज़ानुल अमवाल, जो अमवाल जमा करते हैं वो मरने के बाद ख़त्म हो जाते हैं, माल के साथ वो उनका तज़किरा और सब कुछ ख़त्म हो जाता है। लेकिन अल उलमा बाक़ून मा बक़ियद्दहर, उलमा जब तक ये दुनिया बाकी रहेगी बज़ाहिर हमारी नज़रों से गायब हो जाएंगे लेकिन ज़िक्र खैर उनका होता रहेगा। और उन्हीं शख्सियात में से एक शख्सियत जो है हकीम उम्मत जनाब डॉक्टर कल्बे सादिक साहब की शख्सियत थी, जो बहुत ज़्यादा उनके सिलसिले से बहुत सारी बातें हैं, लेकिन बस एक तालीम के सिलसिले से और एक जो वाक़ई जो शरई हुक्म हमें दिया गया है कि हर लहज़ा हमें, और अइम्मा ने ताकीद किया कि हर लहज़ा हमें वसीयत अपने आमादा रखना चाहिए। दो बातें ज़िक्र करके आपकी ज़हमत तमाम कर दूँगा कि करबला मोहल्ला से हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से एक टीम आई थी जो डॉक्यूमेंट्री बना रही थी, इस्लामिक डॉक्यूमेंट्री। तो वो यूनिटी कॉलेज भी आई, तो डॉक्टर साहब का फ़ोन आया कि आप आइए और ट्रांसलेट करना है, जो मैं कहूँगा इनको आप ईसाल कर दिएगा, इनको पहुँचा दीजिएगा मेरी बातों को। तो सारी बातें तालीम के सिलसिले से, यूनिटी कॉलेज के सिलसिले से उन्होंने बताई। जब यूनिटी मिशन की बात आई तो एक मतलब डॉक्टर साहब ने कहने लगे कि मैंने यूनिटी मिशन को किस तरह कायम किया। जब प्रेयर होती थी यूनिटी कॉलेज में तो बच्चों का जो वो समा अच्छा लगता था, तो वो समा रईस मंजिल और आसपास के आबादी में बच्चे अपनी अपनी छतों पे चढ़ के वो देखा करते थे। एक मरतबा डॉक्टर साहब वारिद हुए, आते हैं यूनिटी कॉलेज में, तो उन्हें बहुत अच्छा लगा कि बच्चे देख रहे हैं। और दूसरी तरफ से तशवीश हुई कि आखिर ये बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं पढ़ने के लिए। दूसरे दिन उस इलाके में जाते हैं रईस मंजिल में और जाके उनके सरपरस्तान से कहते हैं कि आप बच्चों क्यों नहीं भेजते हैं, हम चाहते हैं कि एक मिशन कायम करें, एक यूनिटी मिशन जो फ्री ऑफ कॉस्ट तालीम दी जाए वहाँ पे। तो उनके पेरेंट्स कहते हैं कि कैसे मुमकिन है, यही बच्चे तो हमारे आमदनी का ज़रिया, यही बच्चे जो है हमारे ताम का इंतज़ाम करते हैं, आरी जरदोज़ी करते हैं, तब हमारा
پیٹ بھرتا ہے. اس مقام پہ ڈاکٹر قلب صادق صاحب نے کہا کہ آپ بچے آپ کو کتنا کما کے دے دیتے ہیں؟ کہا 2,500 2 سے 2,500 مہینے, جس سے ہمارا پورا خرچ چلتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا 2 سے 2,500 جو کہہ رہا ہے اس کا ہم TMT کے ذریعے سے اسکالرشپ معین کرتے ہیں, پلس آپ بچوں کو بھیجیے. یہ پریکٹیکل ہے, اگر تعلیم کے لیے کہہ رہا ہے تو عملی طور پہ آگے بڑھ کے قدم بتا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب لے کے آئے پر منتھ ہر فیملی کا 2,500 روپیہ جو اسکالرشپ کیا, بچوں کو فری کا آف کاسٹ ایڈمیشن لیا, ڈریس سب کچھ, یہ جا کے عملی تب جو ہے مشن آگے بڑھ رہا ہے. آج ڈاکٹر صاحب کا مشن ہے ذکر خیر ہے جو ہم ذکر کر رہے ہیں, یہ عمل ہے. صرف باتوں تک اگر بات ہوتی, زبان تک ہوتی تو زبان سے نکلتی اور ہوا میں ختم ہو جاتی, لیکن عمل کر کے دکھایا. دوسرا ایک عمل جو میں خود 2014 میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ حرم امام حسین علیہ السلام میں انٹرنیشنل کانفرنس ہوتی ہے, اس میں ہم گئے. پہنچتے ہی ڈاکٹر صاحب نے کہا احتشام میاں یہاں آئیے. میں گیا تو انہوں نے 2 لفافے مجھے دیے. کہا دیکھیے ایک لفافہ کھول کے آپ پڑھیے گا اور ایک لفافہ وقت ضرورت آپ استعمال کریے گا. تو میں نے پوچھا کیا ہے؟ تو کہا دیکھیے ایک لفافے میں میرا وصیت نامہ ہے, دوسرے لفافے میں جب بھی ٹریول کرتا ہوں, باہر کا سفر کرتا ہوں تو $1,000-1,200 میں رکھے رہتا ہوں. وہ میرے کفن دفن تجہیز و تکفین کے لیے ہے. اگر ضرورت پڑے گی یہاں عراق میں, اگر میں کسی حادثے کا شکار ہو گیا, ISI کا جو اس وقت زور تھا, تو یہ اس کے ذریعے سے آپ میرا کفن اور دفن کر دیجئے گا. خیر الحمدللہ 3 دن وہ تھے کربلا معلّہ میں کانفرنس میں. چوتھے دن جب ان کو واپس آنا, دروازہ کھٹکھٹایا, کہنے لگے شام میں ایک لفافہ آپ رکھ لیجئے, دوسرا لفافہ آپ ہمیں دے دیے کیونکہ اس میں پیسے ہیں, اب میں زندہ و سالم جا رہا ہوں. یہ بے پناہ ساری بہت ساری باتیں ہیں, احسانات ہیں, اور واقعاً وہ ایک ہمارے لیے آئیڈیل تھے, نمونے عمل تھے. ان کو ہم فالو کریں گے تو ہم اپنی زندگی کو کامیاب بنا سکتے ہیں, اپنی سوسائٹی کو کامیاب بنا سکتے ہیں. ہر لحظہ شخص ہونا ایک عام بات ہے عزیزوں, لیکن ڈاکٹر قلب صادق صاحب شخصیت تھے, ان کا ذکر باقی ہے. آج ہم سب بہرحال وقت کم ہے, ورنہ جو ہے بہت ساری باتیں ہیں, بہت ساری ان کے ساتھ جو ہے یادیں ہیں. انشاءاللہ ہم سب دعا گو ہیں ان کے جو ہے مغفرت کے لیے. والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین. ڈاکٹر صاحب کی ترویح روح اور ان کے ایصال ثواب کے لیے آپ حضرات مل جل کے صلوات بھیجتے ہیں بر محمد. قرآن کریم نے جہاں تعلیم کا تذکرہ کیا ہے, وہیں تزکیہ نفس اور تربیت کا بھی تذکرہ برابر ملتا رہتا ہے. ڈاکٹر صاحب نے نہ صرف یہ کہ تعلیم کے اوپر لوگوں کی توجہ کو جلب کیا, بلکہ تربیت کے لحاظ سے بھی جب بھی کوئی ان سے انفرادی صورت میں ملنے گیا تو ان کی وصیت یہ ہوا کرتی تھی کہ اپنے نفس کی اصلاح کرو اور جتنا علم حاصل ہو سکتا ہے اس کو حاصل کرتے رہو, تاکہ دنیا کی وہ تمام ترقیاں کہ جو دوسری قومیں حاصل کر رہی ہیں ان تک تم بھی پہنچ جاؤ اور تم بھی ان ترقیوں کو حاصل کر لو. بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ ایک ایسی شخصیت کو آواز دینا چاہتا ہوں کہ یقیناً جن کے الفاظ کو سن کر خود ڈاکٹر صاحب کی روح بھی شاد ہوگی, اور انشاءاللہ ان کے تجربے اور ان کی باتیں اور ان کے تاثرات سے ہم سب کو بھی ایک پریرنا ملے گی آگے بڑھنے کی. گزارش گزار ہوں عزت مآب عالی جناب شاہد منظر صاحب کی خدمت میں کہ وہ آئیں اور تاثرات کے ذریعے ہمارے قلوب کو بھی منور فرمائیں, اور مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے آپ حضرات سے گزارش ہے بآواز بلند صلوات بھیجنے والے. سے اونچا کر دیا. اس جلسے میں موجود تمام معزز اور محترم علماء کرام اور سامعین کرام, السلام علیکم. عربی زبان کا ایک مقولہ ہے کہ موت العالم موت العالم, یعنی کسی عالم کی موت پوری دنیا کے لیے خسارہ ہے, اور عالم جتنا لوگوں کے لیے زیادہ نفع بخش ہوگا اتنا ہی زیادہ خسارہ زیادہ بڑھے گا. اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ وہ ہماری سوسائٹی کے لیے کتنا مفید تھے, وہ آپ کی یہاں موجودگی ہی اس کا ایک ثبوت ہے. وقت کم ہے لیکن ایک بات
ابھی عابدی صاحب نے سب سے پہلے جنہوں نے تقریر کی تھی، ایک کنفیوژن ہے جو اکثر لوگوں کے سامنے آتا ہے، 2 منٹ میں دور کرنا ضروری ہے، کہ آپ نے کہا کہ دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم. تو میرا خیال ہے کہ تعلیم نہ تو دینی ہوتی ہے اور نہ دنیاوی ہوتی ہے، بلکہ اس کا ہدف دینی اور دنیاوی ہوتا ہے. جس کو آپ دنیاوی تعلیم کہنا چاہ رہے تھے، اس کو آپ عصری تعلیم کہیے، زیادہ بہتر ہوگا. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ لوگ تفسیر اور فقہ اور تمام اس طرح کے جو خاص دینی علوم ہیں اس کو دنیا کے لیے استعمال کریں، تو وہ دینی نہیں کہلائے گا بلکہ دنیاوی تعلیم کہلائے گی. اور کوئی شخص ایسا ہوگا کہ جو بظاہر دنیاوی آپ کو لگتا ہو، لیکن اللہ کی قربت کے لیے اگر وہ حاصل کر رہا ہے تو وہ عین دینی تعلیم کہلائے گا. تو جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ عالم 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک عالم سو اور ایک عالم حق. عالم سو جو ہے وہ دنیا کے لیے زندگی بسر کرتا ہے، اور عالم حق وہ اللہ کے لیے کرتا ہے. اس کے سارے کام للہیت والے ہوتے ہیں. اور اسی کیٹیگری میں مرحوم ڈاکٹر سید کلب صادق صاحب بھی شمار ہوتے ہیں. قرآنی ایک اصول ہے کہ فروع دین میں بھی شامل ہے، امر بالمعروف اور النہی عن المنکر. تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، آپ سب بہت ہی تعلیم یافتہ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں ہم عوامی طور پر جو ہمارا رویہ ہوتا ہے وہ 2 جملوں میں بتانا چاہ رہا ہوں. کہ اگر آپ کسی ایسے شخص کے پاس جائیے جس کو آپ کسی اچھائی کا امر کر رہے ہوں یا برائی سے روکنے کی کوشش کر رہے ہوں، تو اس کا پہلا ری ایکشن یہ ہوتا ہے کہ تجھے کیا، یعنی میں جیسا ہوں ویسے ہی ٹھیک ہوں، آپ کو ہمارے ذاتی معاملات میں دخل دینے کی ضرورت نہیں ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو برائیاں ہو رہی ہیں وہ کہتے ہیں کہ صاحب مجھے کیا، یعنی مجھے مطلب نہیں ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے سراؤنڈنگز میں وہ ہوتا رہے. کل ملا کے ہم ایک لا تعلقی کی زندگی گزارتے ہیں، تجھے کیا اور مجھے کیا کے درمیان ہماری زندگی گزر رہی ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سماج جیسے چل رہا ہے وہ، اور جب آپ روکیں گے نہیں، برائی نہیں روکیں گے تو برائی بڑھے گی. لیکن مرحوم نے جو بڑے منکرات میں سے ایک منکر ہے جہل، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو نمایاں کام کیا ہے وہ سب آپ کے سامنے، نظروں کے سامنے ہے. کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ یہاں سے لے کے دور دراز تک، چاہے لکھنؤ میں یونٹی کالج ہو یا علی گڑھ کا مدینۃ العلم کالج ہو یا ایرا میڈیکل کالج میں جو ان کا رول رہا ہے، یا توحید المسلمین ٹرسٹ کے ذریعے جو اسپانسر کرتے تھے وہ اسٹوڈنٹس کو، وہ سب زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بتایا اس کو جاتا ہے جو ڈھکا چھپا ہو. یہ ساری چیزیں نمایاں ہیں. دوسرا، آپ کے کردار کی جو بہت اہم خصوصیت تھی وہ اتحاد تھی. وہ اتحاد بین المسلمین ہو یا اتحاد بین المذاہب ہو، دونوں لیول کے اوپر انہوں نے کام کیا ہے. بلکہ ایک موقع پر یہاں پر آئی ٹی چوراہے کے پاس رام کرشن مٹھ ہے جو وویکانند پالی کلینک ہے، اسی ٹرسٹ کے تحت چلتا ہے، اسی کے بغل میں تھوڑی دور پہ مٹھ ہے. وہاں پر مختلف مذاہب کے علماء آئے ہوئے تھے. میں ایک سامع کی حیثیت سے وہاں شریک ہوا تھا، اور انہوں نے کوئی بھی پلیٹ فارم ہو، چاہے وہ غیر مذاہب کے درمیان اتحاد کا ہو، چاہے وہ آپسی اتحاد کا ہو، کوئی موقع وہ اپنی تقریر میں، اپنی بات پہنچانے میں، لوگوں کو سرمونائز کرنے میں وہ ضرور اس کو مس نہیں کرتے تھے. ایک بڑا ہی ہاٹ ٹاپک ہے آج کے زمانے میں، جس کو ریلیجیس پلیورلزم کہتے ہیں، یا مذہبی تکثیریت اس کو اردو میں کہہ سکتے ہیں آپ. ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں وہ ایک پلیورل سوسائٹی ہے، ہر طرح کے مذہبی اور لسانی اور تمام گروہ یہاں ساتھ میں رہتے ہیں. بلکہ اب تو ایک گروہ ایسا بھی ہے کہ جو لا مذہبیت اس میں آ گئی ہے، جس کو ایتھیسٹ کہتے ہیں، اور دنیا میں ان کی تعداد کافی تیزی سے بڑھ رہی ہے. تو ہم اگر یہ کہیں کہ مذہبی تکثیریت کے اوپر کام کرنا چاہیے، تو اب چونکہ لا مذہبیت بھی ایک اسکول آف تھاٹ ہو گئی ہے، اس لیے صرف مذہبی تکثیریت سے بڑھ کر اب آگے کام کرنا ہے. تو اس سلسلے میں 2 طرح کی تکثیریت ہوتی ہے یا پلیورلزم ہوتی ہے، ایک تھیولوجیکل ہوتی ہے اور ایک سوشیولوجیکل ہوتی ہے. تھیولوجیکل پلیورلزم جو ہے ایک بڑا ہی کچھ فلسفیانہ اس میں بحثیں ہیں، اس میں نہیں جانا چاہتا میں. لیکن جو سماجی تکثیریت ہے، سوشل پلیورلزم ہے،
اس کے اوپر مرحوم نے بہت بہتر احسن انداز میں کام کیا. جیسا کہ میں نے ابھی تذکرہ کیا رام کرشن مٹھ کا، اس میں بھی ہر پہلو پہ چاہے وہ ایک ساتھ مل کے نماز ادا کرنا ہو یا ڈفرینٹ پلیٹ فارم کے اوپر انہوں نے، اور اتحاد کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، حدیثیں کیا ہیں، کیا معصومین علیہ السلام کے کیا احکامات ہیں، وہ سب علماء آپ بہتر بتائیں گے. لیکن یہ ان کی زندگی کا بہت اہم پہلو تھا. اور تیسرا جو انبیاء کے اخلاق میں سے آتا ہے وہ سادگی ہے، سادہ زندگی گزارنا. جتنا بھی میرا انٹریکشن ہوا، ان کو ان کا کھانا پینا، ان کا رہن سہن، ان کا ملن ساری، ان کی خندہ پیشانی، خندہ رو، یہ ساری چیزیں ان کے اخلاق کا ایک نمایاں پہلو تھا. اور ہم سب کے لیے یہ ایک قابل تقلید بات ہے. زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے یہیں اپنی بات ختم کرتا ہوں. شکریہ. بر محمد و آل محمد صلوات. بغیر کسی تاخیر کے گزارش گزار ہوں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مشاہد عالم صاحب کی خدمت میں کہ وہ آئیں اور تاثرات سے آپ حضرات کے قلوب کو منور فرمائیں. آپ حضرات بآواز بلند صلوات سے ان کا استقبال فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 3 منٹ مجھے دیا گیا ہے. صادق صاحب قبلہ ان کی شخصیت کوئی پوشیدہ نہیں ہے، اور میں اپنے اساتذہ جو یہاں تشریف فرما ہے، خصوصاً منظر صادق صاحب، ان کی اجازت سے اور بزرگوں کی اجازت سے. اب بات دراصل یہ ہے، چھوٹا منہ بڑی بات ہے لیکن اب بولنا پڑتا ہے. بات دراصل یہ ہے کہ ساری صفات، سارے خصوصیات، سارے امتیازات اپنی جگہ پہ ہیں. اب سوال اس کا ہے کہ یہ سب ان کے اندر باتیں تھیں، اب ہونا کیا چاہیے، اس کے بارے میں گفتگو ضروری ہے. اور یہ گفتگو ممبر سے بھی ہو سکتی ہے اور زیر ممبر اسکولوں میں ہو سکتی ہے، کالجز میں ہو سکتی ہے. خصوصاً حوزے سے تو توقع کی جانا چاہیے. اب بات تھی کہ نہیں ہے، ہونا کیا چاہیے. اور اس پہ میں ایک ایگزامپل مثال دے دوں کہ موجودہ صدر جو ایران کے ہیں وہ گفتگو کر رہے تھے رہبر انقلاب اسلامی کے سامنے، تو انہوں نے کہا باید انشاءت. جب تقریر ختم ہو گئی تو قائد انقلاب اسلامی نے ان سے کہا کہ ان بایدہ کی باید انجام بداد، اسے کون کرے؟ ظاہر بات ہے جو بول رہا ہے وہی کرے گا. جب آپ مملکت کی سب سے بڑی شخصیت ہیں تو یہ سیاسیوں کا طریقہ ہوتا ہے، یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، یہ ہوگا اور یہ ہوگا. لیکن جس کو کرنا ہے وہ کبھی اپنے سر پہ نہیں لیتا، ایسے بیان نہیں کرتا. یہ میں نے بڑی ہمت اور جرأت کے ساتھ، اس لیے کہ ہم قلب صادق صاحب کے مکتب میں پلے بڑھے ہیں. ہم جیسے لوگ یہیں پہ گولہ گنج میں پڑھتے تھے اور وہ خطبہ دیتے تھے آصفی مسجد میں، تو یہ خواہش ہوتی تھی کہ وہ ممبر پہ آئیں اور خطاب کریں اور ہم ان سے استفادہ کریں. ان کی خصوصیات بہت ہے، ابھی آپ سماعت کر رہے تھے، میں اس پہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا. بس یہی میں سوال چھوڑ کر کے جا رہا ہوں. روشنی ہاسٹل کے میں رہنے والے اسٹوڈنٹس، طلباء کہ جو یہاں رہ چکے ہیں یا جو ان کو فالو کرتے ہیں، جو ان کی بات کو سننا چاہتے ہیں، کہ اب ہمیں سوچنا ہے کہ اس بین الاقوامی دنیا میں اگر انہوں نے ہمارا وقار بلند کیا ہے اور پہچنوایا ہے، تو اب ہمیں جو ان کے چھوڑے ہوئے کام ہیں ہم اس کو کیسے پیش کریں کہ ہماری قومیت بھی باقی رہے، ہمارا وقار بھی باقی رہے اور ہماری لیڈرشپ باقاعدہ پہچانی جائے اسی امتیاز کے ساتھ. کہ بس ایک جملہ کہ میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ ہمیں ضم ہونے کے بجائے، متاثر ہونے کے بجائے اور احساس کمتری کے بجائے یہ سوچنا چاہیے کہ شیعت کا مزاج اقلیت کے باوجود یہ رہا ہے کہ اس نے ہمیشہ ہراول دستے کا کام کیا ہے. آگے بڑھ کر کے نئی سوچ، نئی فکر، نئی امنگ، نیا جذبہ. اور اگر یہ چیز آج بھی ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو ہم ہر سختی کو اپنے جان و دل سے خرید سکتے ہیں، جیسے ہمارے بزرگوں نے خریدا اسی لکھنؤ میں اور دیگر دنیا میں جو اس وقت ہیں ہمارے لیڈران. اگر یہ جذبہ پیدا ہو جائے تو ہمارے جوان ان کے راستے پر اور ان جیسے لیڈران کے راستے پر چل کے قوم کو بہترین، نیا
اچھا مفید راستہ دکھا سکتے ہیں۔ بس میں انہی الفاظ کے ساتھ ان کی خدمت میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ اللہ ان کی لغزشوں سے، ہماری لغزشوں سے درگزر فرمائے، اور وہ سورج پھر طلوع ہو کہ جو ابھی وقتی طور پر ڈوب گیا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے اللہ کی آیت اگر مٹتی ہے تو یا وہ اس سے بہتر لے کر کے آتا ہے یا اس کی مثل۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، الفاظ کے ذریعے اپنا درد دل اور مستقبل کی پالیسی پر بات کر رہے تھے مولانا مشاہد عالم صاحب۔ فرزندان روشنی ہاسٹل یقیناً کافی عرصے کے بعد ایک دوسرے سے ملاقات کر رہے ہیں۔ آج کی رات فیئر ویل پارٹی بھی ہو سکتی ہے اور اس میں قرآن کی تلاوت کے ذریعے خراج عقیدت بھی پیش کیا جا سکتا ہے، لیکن فی الحال تمام افراد سے گزارش کی جاتی ہے کہ امام بارگاہ کے اندر تشریف لے آئیں تاکہ حقیقی معنوں میں ہم خراج عقیدت پیش کر سکیں۔ بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ استاذ الاساتذہ حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا منظر صادق صاحب قبلہ کی خدمت میں گزارش گزار ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے الفاظ کے ذریعے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں اور مرحوم کے درجات کی بلندی کے لیے بھی دعا گو ہوں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان کے استقبال اور مرحوم کے اثار ثواب کے لیے بآواز بلند صلوات بھیجیں۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد فقد قال المعصوم علیہ السلام العالم حی وان کان میتا والجاہل میت وان کان حیا۔ معصوم کا ارشاد گرامی ہے کہ عالم زندہ رہتا ہے چاہے وہ موت کی آغوش میں چلا جائے، اور جاہل مردہ ہوتا ہے چاہے وہ چلتا پھرتا نظر آئے۔ اسلام نے سب سے پہلے یہ گزارش کرنا ضروری ہے کہ ابھی قبلہ نے جو مجھے آواز دیتے ہوئے جن الفاظ کا استعمال کیا ہے وہ یقیناً حقیر اس لائق نہیں ہے، اس کے شایان شان قطعاً نہیں ہے۔ میں تو فقط ایک ادنا سا طالب علم ہوں، ادنا سا خدمت گزار ہوں، وہ بھی اگر بارگاہ خداوندی میں قابل قبول۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ دین اسلام کی نظر میں جو علم کا مقام ہے اس سے آپ بخوبی واقف ہیں، مسلسل سنتے رہتے ہیں۔ اس کا موقع اس وقت نہیں ہے، اور جیسا کہ وقت بہت تیزی کے ساتھ اختتام کی طرف دوڑ رہا ہے اور قبلہ کو بھی مجلس سے خطاب کرنا ہے، اس لیے انتہائی مختصر لفظوں میں جتنے منٹ کا وقت دیا گیا ہے اس اتنے وقت میں مرحوم و مغفور کی صفات کی فہرست بیان کرنا بھی شاید مشکل ہے، لیکن فقط چند باتوں کی طرف اشارہ کرنا ہے جو چیزیں عیاں ہیں، واضح ہیں، مستقل جو حضرات یہاں پر تشریف فرما ہیں ان میں سے اکثر وہ ہیں کہ جو اس حقیر سے بہتر مرحوم کو جانتے تھے، واقف تھے اور زیادہ عرصہ ان کے ساتھ گزرا ہے، لیکن جو کچھ تھوڑا بہت مجھے دیکھنے کا موقع ملا اور جن چیزوں سے میں متاثر ہوا میں اپنے تاثرات میں ان کو قرار دے سکتا ہوں۔ میں نے چند باتیں لکھی تھیں، میں اس کو چھوڑ رہا ہوں اس لیے کہ نظم و ضبط کے بارے میں گفتگو ہو چکی ہے، اتحاد بین المومنین بین المسلمین بلکہ انسانیت کے درمیان اتحاد اور سلوک کی باتیں ہو چکی ہیں۔ میں دو تین باتیں جو شاید اب تک نہیں ہوئی ہیں ان کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ مرحوم کا ایک خاص جو صفت تھی، ان کی امتیاز تھا، وہ یہ کہ وہ انتہائی بے باک اور بے خوف انسان تھے۔ اس کا اظہار بھی کرتے تھے، جا بجا انہوں نے اظہار بھی فرمایا ہے، اعلان بھی کیا ہے، کسی مجمع میں کسی بھی مقام کے اوپر کسی بھی جگہ کے اوپر وہ قطعاً خوف زدہ نہیں ہوتے تھے۔ انہیں جو بات کہنا ہے، جو پیغام پہنچانا ہے، جو عمل کرنا ہے، ایک لمحے کے لیے بھی اس کے اندر جھجک نہیں پائی جاتی تھی۔ ایک مرتبہ ایک پروگرام میں جس میں ہم لوگوں کی تھوڑی خدمت کی تھی، ان کو دعوت دی گئی، آخری اختتامیہ پروگرام تھا تقسیم انعام کا، اس میں آپ نے فرمایا کہ تم لوگ کام کرو، ہمت بندھاتے ہوئے ہم لوگوں کی فرمایا کہ آپ لوگ کام کیجئے، مجھے اپنا پشت پناہ نہیں بلکہ سینہ سپر پائیں گے۔ عام طور سے لوگ پشت پناہ ہی کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم آپ کے پشت پناہ ہیں، وہ فرماتے تھے کہ آپ مجھے پشت پناہ نہیں بلکہ سینہ سپر پائیں گے، یعنی خطرات کو مول لینے کے لیے وہ ہم سے آگے رہیں گے، جہاں بھی کام ہو، جہاں بھی خدمت ہو وہ اس کے لیے آگے رہا کرتے تھے، ہمت بڑھایا کرتے تھے۔
اور کبھی میں نے عرض کیا کسی موقع کے اوپر ان پر خوف طاری نہیں ہوتا تھا. بہت سے ایسے مواقع ہیں جس کی بنا پر تنقید ہوئی ہے, بحث ہوئی ہے, قوم میں ایک موضوع چھڑ گیا ہے, لیکن خود ان کے عمل سے, ان کے موقف سے کبھی اس بات کا اظہار نہیں ہوا کہ ان کے اندر ذرا سا بھی خوف طاری ہوا ہو. خود ایک مرتبہ آپ نے بیان فرمایا کہ لکھنؤ میں ایک پروگرام تھا اس زمانے میں کہ جب شدت پسندی اپنے عروج پر تھی. لکھنؤ میں ایک پروگرام تھا, بہت بڑا پروگرام تھا, اور مجھے بھی دعوت دی گئی تھی اس میں تقریر کرنے کے لیے. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے دعوت دی تھی, جو منتظمین تھے, ان کے پاس یہ پیغام پہنچنا شروع ہو گیا کہ یہ پروگرام تو مثلا اس نوعیت کا ہے, اس میں ایسے شخص کو کہاں بلا لیا گیا, ان کو کہاں دعوت دے دی گئی. بہرحال مخالفت شروع ہو گئی, یہاں تک کہ خود منتظمین نے حکیم امت کے پاس پیغام بھجوایا کہ حضور ہم نے دعوت تو دی ہے آپ کو ضرور, لیکن شاید آپ کا تشریف لانا مناسب نہ ہو, گستاخی ہو سکتی ہے, جسارت ہو سکتی ہے, اگر آپ تشریف نہ لائیں تو شاید بہتر ہوگا. آپ نے فرمایا کہ نہیں, اگر آپ نے دعوت دی, کا مجمع یہاں پر ایسا ہوگا نہیں, اگر آپ نے دعوت دی ہے تو میں ضرور آؤں گا, اپنی بات ضرور رکھوں گا. وہ فرما رہے تھے کہ مجھے حالات ایسے تھے کہ مجھے مین گیٹ سے لے کر نہیں جایا گیا. میں جب پروگرام میں پہنچا ہوں تو استقبال کیا گیا, لیکن مجھے مین گیٹ سے انٹری نہیں دلائی گئی, بلکہ ایک بیک ڈور سے مجھے لے جایا گیا اور چپکے سے لے جا کے اسٹیج پر بٹھا دیا گیا. وہاں پر بڑی بڑی شخصیتیں تھیں. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ایسے ماحول میں کہ جہاں خود منتظمین یہ کہہ رہے ہوں کہ آپ نہ تشریف لائیں دعوت دینے کے بعد, سوچئے کیسا ماحول ہوگا. اور اس کے باوجود جو انہوں نے تقریر کی ہے, جو انہوں نے بات کی ہے اور اسلام کو جو موقف رکھا ہے, وہاں زیادہ تقریریں وہ تھیں جو اسلام کے اور اسلامی قوانین کے خلاف ہو رہی تھیں کہ اسلام میں شدت پسندی پائی جاتی ہے, کٹر پنتھی پائی جاتی ہے, اور یہ حکم ہے اور یہ حکم ہے اور یہ حکم ہے. انہی کے درمیان, انہی کے مجمع کے درمیان, انہی کے سامعین کے درمیان, انہی کے مقررین کے درمیان بہت بڑی بڑی ملک کی عظیم ترین شخصیتیں انہوں نے فرمایا جلسے میں موجود تھیں. میں نے اسی میں اسلام کا موقف رکھا اور یہ کہا کہ جو اسلام آپ سمجھتے ہیں وہ اسلام نہیں ہے, بلکہ اسلام کی حقیقی تعلیمات یہ ہیں, جس کو سننے کے بعد پورے مجمع نے تالیاں بجائیں اور میری بات کی تائید کی, اور میں تقریر ختم کر کے اطمینان کے ساتھ وہاں سے چلا آیا. ظاہر سی بات ہے اگر عام آدمی ہوتا, یہ خود منتظمین کے کہنے کے بعد وہ جانے کی ہمت نہ کرتا, لیکن ایسے مجمع میں جانے کے بعد وہاں تقریر کرنا, اسلام کا دفاع کرنا, اپنی بات پہنچانا, یہ بڑے حوصلے کا کام ہے. اور اس کے لیے واقعاً صرف حوصلہ ہی نہیں بلکہ ہنر بھی چاہیے. اس کے لیے ہنر بھی چاہیے, جو ہنر آپ کی ذات گرامی میں بدرجہ عتم پایا جاتا تھا. وہ ہنر یہ تھا کہ وہ اقدار کا پاس و لحاظ رکھتے تھے, وہ ویلیوز کو جانتے تھے اور ان کو نبھاتے تھے, ان کا استعمال کرتے تھے. کبھی بھی انہوں نے, مرحوم نے, طابہ سراہ نے کبھی بھی اپنے آپ کو اپنے معیار سے نیچے نہیں گرایا. عام طور سے دنیا میں ہوتا یہ ہے, ہر ماحول میں, معاف فرمائیں گے آپ حضرات, ہوتا یہی ہے کہ جیسے ہی ماحول ہمارے خلاف جانے لگتا ہے, یا ہم کو محسوس ہوتا ہے کہ ہماری ہوا اکھڑ رہی ہے یا ہم ہار رہے ہیں, آدمی اپنا معیار گرا دیا کرتا ہے. پھر وہ یہ نہیں سوچتا کہ کیا کہہ رہا ہے اور کیا کر رہا ہے. مگر یہ مرحوم مغفور کا کمال تھا کہ اسی لکھنؤ میں رہتے ہوئے ہم نے دیکھا, پوری زندگی دیکھا, کہ چاہے جیسے حالات ہوئے, چاہے جیسے واقعات ہوئے, چاہے جیسی منزلیں آئی ہوں, مگر کبھی بھی انہوں نے اپنا معیار نہیں گرنے دیا, بلکہ جو زبان تھی, جو اسلوب تھا, جو طریقہ کار تھا, اسی کے اوپر کاربند رہے اور ہمیشہ اسی کا استعمال کرتے رہے. ذرہ برابر بھی انہوں نے یہ سوچ کر کہ مجھے وقتی فائدہ ہو جائے گا, کبھی اپنے معیار کو نہیں گرنے دیا, زبان کو نہیں گرنے دیا. چونکہ جلسہ روشنی ہاسٹل کے طلاب کی جانب سے ہو رہا ہے اور اس میں دو شخصیتوں کا تذکرہ کیا گیا, حکیم امت کا اور ام محترم جناب چودھری صفت محمد نقوی صاحب طابہ سراہ, ان کا تذکرہ کیا گیا. یقیناً یہاں پر وہ افراد بھی موجود ہیں, وہ طلاب بھی موجود ہیں, وہ بزرگ شخصیتیں بھی موجود ہیں کہ انتہائی صمیمیت, دوستی, اپنائیت کے باوجود ایک موقع ایسا بھی آیا کہ جب چودھری صاحب طابہ سراہ نے اپنی شرعی ذمہ داری سمجھتے ہوئے قلم چلانا شروع کر دیا. میں واقعات میں نہیں جانا چاہتا, لیکن بہرحال انہوں نے اپنی شرعی ذمہ داری سمجھی, قلم چلانا شروع کر دیا. جیسا بے لاگ قلم تھا وہ سب جانتے ہیں. اطمینان سے اسی روشنی ہاسٹل میں غفرماء میں بیٹھے ہوئے وہ لکھتے رہے. اگر ڈاکٹر صاحب کے علاوہ کوئی اور ہوتا, لمحوں میں انہیں یہاں سے نکال کر باہر کر دیا جاتا. جو مزاج ہوتا ہے صاحبان اقتدار کا, جو صاحبان حکومت کا اقتدار مزاج ہوتا ہے,
کہ وہ اپنے مخالفین کو برداشت نہیں کرتے ہیں۔ اسی ہاسٹل میں، اسی غفرامہ میں بیٹھ کر وہ لکھتے رہے اور ڈاکٹر صاحب تابسرا خندہ پیشانی کے ساتھ اسے برداشت کرتے رہے، ایک لفظ اپنی زبان سے نہیں فرمایا، صرف اس لیے کہ یہ بھائی جان کے ساتھی ہیں۔ آپ سوچیں کہ آدمی اقدار کا اتنا لحاظ کرے کہ چاہے جو ہوتا رہے اس کے خلاف، لیکن یہ اقدار ہیں، یہی چیزیں ہیں جو بعد میں غالب آتی ہیں، یہی چیزیں ہیں جو پائیدار ہوتی ہیں۔ وقتی طور پر انسان کوئی بھی فائدہ حاصل کر لے، اور میں یہاں پر عرض کرنا چاہوں گا کہ واقعاً میرے اعتبار سے یہ قوم کی انتہائی بدقسمتی ہے کہ ایک وقت ایسا آیا کہ جب تابسرا نے، مرحوم مغفور نے، حکیم امت نے حالات سے بدظن ہو کر، بددل ہو کر قومی سیاست سے علیحدگی اختیار کر لی۔ ایک دن ایسا آیا کہ وقت ایسا آیا کہ قومی سیاست سے، قومی حالات سے علیحدگی اختیار کر لی اور یہ اعلان کر دیا کہ آج سے میرا کوئی تعلق قومیات سے نہیں ہے۔ شاید اسی کے بعد سے زوال شروع ہوا ہے، شاید اسی کے بعد سے انحطاط آیا ہے، ورنہ جیسی شخصیت وہ تھے، معاملات کو اس طریقے سے سنبھالا کرتے تھے، جتنے نپے تلے جواب دیا کرتے تھے۔ میڈیا ہو کوئی کتنا ہی گھاگ اور بڑا صحافی ہو، کیا مجال کہ ان کی زبان سے ایک لفظ بھی ایسا اگلوا لے، ایسا کہلا دے جو ان کے موقف کے یا انسانیت کے یا اسٹینڈرڈ کے معیار کے خلاف ہو۔ انتہائی نپے تلے جواب، ایک لفظ میں، ایک جملے میں، چھوٹے سے جملے میں پوری بات ختم کر دیا کرتے تھے، اور اس کے بعد کہنے والے کے لیے، سوال کرنے والے کے لیے کوئی موقع باقی نہیں رہتا تھا۔ اگر ان کے ہاتھوں میں اگر استعفیٰ نہ دیا ہوتا، حالات اس موڑ پر نہ پہنچے ہوتے، تو شاید آج قوم اس منزل پر نہ ہوتی۔ بہرحال یہ میرا اپنا تاثر ہے۔ خداوند عالم انتظام کرنے والے سے قبلہ نے فرمایا ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جب ہم ایک آیت مٹاتے ہیں، ہٹاتے ہیں، نسخ کرتے ہیں، تو اس کی جگہ پر ویسی ہے اس سے بہتر لے آتے ہیں۔ انشاءاللہ پروردگار عالم اپنے خزانے سے ایسا ہی اہتمام کرے گا، اور پھر کوئی ایسا ہی ہیرا، ایسی ہی شخصیت ہمارے سامنے لے آئے گا۔ تعلیمی سلسلے میں بھی محمود نقوی صاحب فرما رہے تھے ابھی، مجھے بھی یاد آیا کہ لوگ اپنے بچوں کی یا اپنے کالج کے بچوں کی جو ان کی اپنی محنت ہے اس پر خوش ہوتے ہیں، اس کی تعریفیں کرتے ہیں۔ میرے سلمہ دوسرے کالج میں پڑھ رہے تھے، سینٹ کلیئر میں، اور وہاں پر انہوں نے نام حاصل کیا تھا، انہوں نے اچھے نمبر حاصل کیے تھے، اخبار میں ان کا نام آیا، فوٹو آیا، تو ڈاکٹر صاحب مرحوم نے مجھے فون کیا، خاص طور سے مبارکباد دی، پوچھا، تمام تفصیلات مجھ سے دریافت کی، اور بارہا مجھے طلب فرمایا اور کہا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ تفصیلات اس جگہ کے اوپر ہیں۔ جب میری بچی نے امتحان دیا 12th کا اور اس کا رزلٹ آیا، مجھے خود نہیں معلوم تھا کہ کیا صورتحال ہے۔ بہرحال تھوڑی دیر کے بعد وہ بیمار تھے، عراق میڈیکل کالج میں ایڈمٹ تھے اور وہاں پر زیر علاج تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد، بھی بہت مشکل سے آدھا گھنٹہ بھی نہ گزرا ہوگا رزلٹ آئے ہوئے، کہ وہاں سے فون آیا کہ پاپا آپ سے ملنا چاہتے ہیں، کہ آپ کالج آ سکتے ہیں۔ میں سمجھا کہ شاید مجھے عراق کالج بلایا گیا، اس لیے کہ وہاں تشریف فرما ہیں، وہ تو چل نہیں سکتے ہیں، وہ تو اٹھ کے آ نہیں سکتے ہیں، مجھے بلایا گیا، بچی کے ساتھ آ سکتے ہیں آپ، شاید مبارکباد دینا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں حاضر ہو جاتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، آپ آدھے گھنٹے میں تیار رہیں۔ بہرحال میں سوچتا رہا کہ مجھے میڈیکل کالج پہنچنا، عراق پہنچنا ہے۔ اسی ساتھ ہم نے تیاری کی، اور تیاری کر کے نکلنا ہی چاہ رہے تھے، ابھی نکلنے والے سے نکلے نہیں تھے کہ پھر فون آ گیا کہ آپ ابھی تک آئے نہیں، پاپا آ گئے ہیں۔ ہم نے پوچھا کہاں آ گئے ہیں؟ کہا یونٹی کالج۔ یعنی بات یہ نہیں ہے کہ انہوں نے وہاں بلایا تھا کہ وہاں مبارکباد دیں گے، بلکہ وہ اتنی دیر میں یونٹی کالج پہنچ چکے تھے تاکہ اس بچی کو کہ جس نے اچھے نمبر حاصل کیے ہیں اسے مبارکباد دیں۔ خاص طور سے ہم کو بلایا، بچی کو بلایا، اور صرف کوئی اور نہیں تھا وہاں کے اوپر، اور وہاں پر مبارکباد پیش کی۔ یہ واقعاً بیان کرتا ہے کہ ان کے اندر کتنا جذبہ تھا، اور بچوں کی ترقی اور ان کی تعلیمی صلاحیتوں کو دیکھ کر وہ کتنا خوش ہوا کرتے تھے، کتنی ان کو انرجی ملتی تھی جب وہ دیکھتے تھے کہ بچے کامیاب ہو رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، تو ان کو اور مزید صحت حاصل ہو جایا کرتی تھی۔ یقیناً ایسی شخصیتیں صدیوں میں پیدا ہوا کرتی ہیں۔ جیسے قبلہ مشاہد صاحب نے فرمایا کہ صحیح خراج عقیدت یہی ہے کہ اب یہ فکر ہونا چاہیے کہ ان کا مشن کیسے آگے بڑھایا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ماضی کے جھروکوں سے الفاظ کی صورت میں اپنی یادوں کو آپ کے ساتھ تقسیم کرتے ہوئے مولانا منظر صادق صاحب قبلہ تاثرات کے سلسلے کو یہیں پر ختم کرنے کے ساتھ، اور انشاءاللہ اس جلسے کے عنوان یعنی مجلس ترحیم کو شروع کرنے سے پہلے اس وقت
گزارش گزار ہوں اس جلسے کے کنوینر جناب ایاز حیدر زیدی صاحب سے کہ وہ آئیں اور اظہار تشکر میں آئے ہوئے سامعین اور حاضرین اور اظہار تشکر کے ساتھ مرحوم کے بلندی درجات کے لیے، ان کی مغفرت کے لیے اور ان کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے الفاظ کے ذریعے ہم تک وہ باتیں پہنچائیں کہ جن کو سننے کے لیے ہم سب بے قرار ہیں۔ گزارش گزار ہوں جناب ایاز حیدر صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لیں۔ السلام علیکم تمام علماء کرام، دانشوران اور معزز سامعین، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ روشنی ہاسٹل جو یہاں پہ چل رہا تھا، جس کے طلاب ہم لوگ موجود ہیں یہاں، ان کی جانب سے پروگرام کیا گیا ہے۔ آپ لوگوں نے زحمتیں اٹھائیں، سبھی لوگ تشریف لائے، سبھی کے بہت بہت شکر گزار ہیں پورے ہاسٹل کے پرانے طلاب کی جانب سے۔ اور بس وقت بہت کم ہے، تصدیق صاحب نے کہا تھا کہ 8 بجے، لیکن ہم لوگوں نے جو پلان کیا تھا کہ 8:20 تک چلایا جائے، 6:20 سے 8:20 تک، تو گزارش ہے کہ 8:20 تک آپ مجلس پڑھیں اور 2 گھنٹے بہت زیادہ نہیں ہو رہا پروگرام۔ اور تمام ہاسٹل کے ساتھیوں سے بھی میں نے گزارش کی اور آپ حضرات سے، جیسا کہ منظر بھائی نے بھی کہا کہ ان کے مشن کو کیسے آگے بڑھایا جائے، تو ہماری بہرحال یہ خواہش ہے کہ ہم لوگ جو لوگ بھی مستطیع ہیں حتی الامکان کوشش کریں کہ جو جناب کی وصیت ہے کہ ایک طالب علم کو اڈاپٹ کر لیجئے اور اس کی کفالت کیجئے، اس کی تعلیم و تربیت کی کوشش کریے۔ تو اگر ہم لوگ جتنے لوگ ہاسٹل کے ہیں، جتنے اور موجود ہیں، جو لوگ بھی مستطیع ہیں، اللہ نے اگر اصلاح بنایا ہے، اگر نہیں بڑے بچے کو تو چھوٹے ہی بچے کو اڈاپٹ کر لیں جو نرسری کے جی کا ہو، اور اس کے بعد جب اس کی تعلیم کے آپ کفالت کرتے رہیں گے، انشاءاللہ خرچ دیں گے تو انشاءاللہ آپ کی روزی میں اللہ برکت دے گا اور آگے تک اس کو اعلیٰ تعلیم دلائیں گے انشاءاللہ۔ تمام جناب کے تمام گھر والوں کو اور تمام مخلصین کو، تمام جناب کے چاہنے والوں کو، تمام روشنی ہاسٹل کے طلاب کی جانب سے تعزیت پیش کرتے ہیں۔ خدا حافظ۔ ماشاءاللہ بہت ہی کم الفاظ میں اپنی باتوں کو آپ تک پہنچا کے گئے جناب ایاز حیدر صاحب۔ اب میں اس مجلس کے اس جلسے کے اختتام میں مجلس ترحیم کے حوالے سے اپنے بچپن کے اور اپنی ابتدا کی، یعنی جو ذاکری کی ابتدا تھی تقریباً 20 برس پہلے، جو میرے آئیڈیل ہیں استاد محترم مربی شفیق مولانا تصدیق حسین صاحب قبلہ، آپ کے روبرو ہیں، اپنے وقت کے بہترین خطیب، قوم کا درد رکھنے والے، الفاظ کے ذریعے آپ تک اپنی باتوں کو پہنچانے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ بآواز بلند صلوات کے ساتھ ان کا استقبال فرمائیں۔ تھوڑا پیچھے کیجیے اس کو۔ السلام علیکم۔ گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر حکیم امت مولانا سید ڈاکٹر کلب صادق صاحب تابسرہ اور اسی کے ساتھ چودھری سبت محمد صاحب علی اللہ مقامہ اور روشنی ہاسٹل کے طلاب میں سے ابھی معلوم ہوا، ایاز سلموں نے بتایا کہ کئی ان کے ساتھی اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، لہذا ان تمام مرحومین کی مغفرت کے لیے اور ان کی ارواح کی شادمانی کے لیے سورہ حمد اور سورہ توحید کی 3 بار تلاوت فرما دیں۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین النبی الممجد ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا هذا الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء صلوات بر محمد قرآن مجید جو سرکار دو عالم مرسل اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت تک باقی رہنے والا ایک ایسا معجزہ ہے جس کی آیات پر نہ ماضی کا کہر ہے نہ گزرے ہوئے زمانے کی افسردگی۔ قرآن تازہ بھی ہے اور تازگی بخش بھی ہے، یہ زندہ بھی ہے اور زندگی عطا کرنے والا بھی ہے۔ یوں تو پیغمبر اکرم کو پروردگار عالم کی جانب سے متعدد معجزات عطا فرمائے گئے، بفیض مجالس آپ ان تمام معجزات سے آگاہ بھی ہیں، باخبر بھی ہیں کہ کبھی اگر ڈوبے ہوئے سورج کی طرف اشارہ کیا تو وہ اپنے مرکز پر واپس آ گیا، چاند کی طرف اشارہ کیا وہ دو ٹکڑے ہو گیا، سنگریزوں کو اپنے ہاتھوں پر لے لیا، سنگریزے تسبیح پروردگار کرنے لگے، دیوار کی طرف اشارہ کیا وہ اپنا رنگ بدلتی ہوئی نظر آئی، درختوں کی جانب سے گزر گئے، درخت تعظیم کے لیے جھک گئے۔ یہ سارے معجزات پیغمبر اکرم کی حیات طیبہ میں ہمیں ملتے ہیں، لیکن چاہے انبیاء ما سبق ہوں یا حضور سرور کائنات ہوں، یہ معجزات نبیوں اور رسولوں کو کیوں عطا کیے گئے تھے؟ ہر صاحب عقل جانتا ہے کہ یہ معجزات اس لیے نہیں دیے گئے تھے کہ ان کے ذریعے ایک بھیڑ اکٹھا کی جائے، ایک مجمع لگا دیا جائے، لوگوں کا دل بہلا دیا جائے، بلکہ یہ سارے معجزات نبوت و رسالت کا پروف ہوا کرتے تھے، اور اسی لیے ہمہ وقت ہر وقت نبی یا رسول معجزہ پیش بھی نہیں کرتا تھا، چونکہ معجزہ نبوت کا ایک پروف، رسالت کی ایک دلیل کے طور پر ہے۔ اسی لیے جب انکار کرنے والا انکار کرتا تھا اور کہتا تھا کہ اگر آپ سچے ہیں تو ہمیں ایسا کر کے دکھائیے، اس وقت نبی اپنی نبوت کی دلیل میں اور رسول اپنی رسالت کی دلیل میں معجزہ پیش کرتا تھا۔ اور چونکہ دلیل نبوت کے طور پر معجزہ ہوتا ہے، اسی لیے جیسا زمانہ تھا اس زمانے کے رسول یا نبی کو ویسا ہی معجزہ دیا گیا۔ پیغمبر اکرم کے جو معجزات ظاہری طور پر یہ ہمارے سامنے آتے ہیں، اگر معجزہ نبوت کی دلیل اور رسالت کا پروف ہے تو حضور سرور کائنات کی نبوت پر، آپ کی رسالت پر یہ سارے معجزات ان لوگوں کے لیے دلیل بن سکتے ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے ان معجزات کو یا ان میں سے کسی ایک معجزے کو دیکھا ہے۔ ان لوگوں کے لیے دلیل بن سکتے ہیں جنہوں نے خود اپنی نظروں سے سورج کو پلٹتے دیکھا، چاند کو دو ٹکڑے ہوتے دیکھا، سنگریزوں کو دستے پیغمبر پر کلمہ پڑھتے دیکھا۔ لیکن آج ہم جس دور میں پیدا ہوئے ہیں اور جس دور میں زندگی بسر کر رہے ہیں، ظاہری طور پر نہ حضور ہمارے سامنے موجود ہیں، نہ حضور سرور کائنات کا کوئی معجزہ موجود ہے، اس لیے کہ سارے معجزات وقتی تھے۔ سورج ایک بار واپس ہوا، معجزہ ختم ہو گیا، چاند ایک بار دو ٹکڑے ہوا، معجزہ ختم ہو گیا۔ لیکن چونکہ سرور کائنات کی نبوت و رسالت قیامت تک باقی رہنے والی تھی، لہذا ضرورت تھی کہ جب تک نبوت باقی رہے، جب تک رسالت باقی رہے، اس وقت تک حضور کا ایک معجزہ باقی رہے۔
بس پیغمبر اکرم کے قیامت تک اسی باقی رہنے والے معجزے کا نام ہے قرآن کریم۔ یہ قرآن پیغمبر اکرم کا قیامت تک باقی رہنے والا ایک معجزہ ہے۔ علماء کرام اور افاضل مجھ سے بہت بہتر حضرات تشریف فرما ہے، لیکن اگر آپ قرآن مجید کی ظاہر تلاوت اور قرآن فہمی کا شوق رکھنے والے حضرات موجود ہیں، جانتے ہیں، مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ قرآن کا اسلوب اور انداز بیان پروردگار عالم نے ایسا رکھا ہے کہ یہ قرآن کبھی زمانے کے پیچھے نہیں چلتا، نہ زمانے کے ساتھ چلتا، بلکہ زمانے سے آگے چلتا ہے۔ اس لیے کہ کتاب ہدایت کے طور پر اس قرآن کو پروردگار عالم نے نازل کیا، اور قیامت تک کے لیے یہ کتاب ہدایت کے عنوان ہی سے جانا بھی جائے گا اور پہچانا بھی جائے گا۔ اسی قرآن مجید کے سورہ فاطر کی ایک مشہور و معروف آیہ کریمہ ہے، کلمہ حسر کے ساتھ پروردگار عالم نے بات کی ہے، انما، یقیناً اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں، یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ خشیت الہی رکھنے والے اس کے بندوں میں صرف اور صرف علماء ہیں۔ دو لفظیں ہیں، خشیت، یہ بھی قرآن مجید میں موجود ہے، اور خوف، اس کا استعمال بھی قرآن مجید میں کیا گیا ہے۔ یہ ہماری اردو زبان کی کوتاہ دامنی ہے کہ ہم خشیت کے معنی بھی ڈر کے لیتے ہیں اور خوف کے معنی بھی ڈر کے ہیں، لیکن خوف عام ہے، خشیت خاص ہے۔ ہر قسم کا ڈر خوف تو ہے، لیکن وہ خشیت نہیں ہے۔ لیکن جب انسان اپنے پروردگار سے ڈرتا ہے، اس کی عظمت کو محسوس کرنے لگتا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ یہ خوف خشیت کہلاتا ہے۔ تو اللہ سے ڈرنے والے اس کے بندوں میں صرف اور صرف علماء ہیں۔ اور جیسا کہ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی بھی ہے کہ حقیقت میں عالم ہے کون؟ عالم کون ہے؟ جس کا علم، جس کا کردار، جس کا عمل اس کے علم کے مطابق۔ اگر عمل علم کے مطابق ہے تو آل محمد علیہ السلام کی نظر میں، پیغمبر اکرم کی نظر میں اور پروردگار عالم کی نظر میں وہ شخص عالم ہے، جس کا عمل اس کے علم کے مطابق ہو۔ اور معصوم نے فرمایا کہ جس کا عمل اس کے علم کے مطابق ہی نہیں ہے، وہ لباس چاہے جیسا زیب تن کر، لیکن حقیقت میں دنیا کی نگاہ میں وہ عالم ہو سکتا ہے، نہ نگاہ پروردگار میں وہ عالم ہے، نہ رسول کی نظر میں عالم ہے، نہ ائمہ کی نظر میں عالم ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد وآل محمد۔ جیسا کہ ابھی تقاریر کے درمیان بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں، اس میں یہ لباس جو پہچان اور جو علامت علماء کی قرار دی ہے پروردگار عالم نے، وہ نہ لباس کو ذریعہ بنایا ہے کہ لباس کے ذریعے پہچانا جائے، اور ظاہر ہے کہ انبیاء کا لباس ایک حیثیت تو رکھتا ہے، اس کی ایک حیثیت ہے، اس کی ایک وقت ہے، لیکن فقط لباس ہی سب کچھ نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر لباس ہی سب کچھ ہوتا تو حضور سرور کائنات کی یہ حدیث موجود نہ ہوتی کہ خدا کی لعنت ہو اس شخص پر جو لباس تو انبیاء کا اختیار کرے، عمل شیطان جیسا ہو۔ یہ پیغمبر اکرم کی حدیث ہے کہ خدا کی لعنت ہو اس شخص پر جو لباس تو انبیاء کا اختیار کرے اور عمل شیطان کا ہو۔ اور ظاہر ہے کہ علماء حسن جو واقعاً اپنے علم کے مطابق عمل کرنے والے، صاحبان کردار، صاحبان تقوی، پرہیزگار، پورے چیپٹر کے چیپٹر احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں، جہاں ایک طرف علماء سو کی مذمت کی گئی ہے، وہیں علماء حسن کی تعریف بھی کی گئی ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بس اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ اللہ کے بندوں میں اس سے ڈرنے والے، اس کا خوف رکھنے والے صرف اور صرف علماء ہیں۔ خشیت، اللہ سے ڈر، لیکن اللہ سے ڈرنے کے معنی کیا ہیں؟ کس طرح سے اللہ کے خوف، کہ اللہ سے خوف کیا جائے، اللہ سے ڈرا جائے، کیا معنی ہے؟ ڈرتے تو ہم بہت ساری چیزوں سے ہیں، لیکن یہاں خوف دو طرح کا ہے، ڈر دو طرح کا ہوتا ہے۔
کبھی ڈر پیدا ہوتا ہے اذیت کے نتیجے میں اور کبھی ڈر پیدا ہوتا ہے معرفت کے نتیجے میں. جو ڈر اذیت کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے اس کا حکم نہیں ہے، جو معرفت کے نتیجے میں ڈر پیدا ہوتا ہے بات اس کی گئی ہے. اور ظاہر ہے کہ ہم جن چیزوں سے ڈرتے ہیں چونکہ ان کی فطرت میں ایذا رسانی ہے، تکلیف پہنچانا ہے، لیکن پروردگار تو ایسا رحیم و کریم ہے کہ اس کی رحمت اس کے غضب کے آگے ہے، اس کے غضب کے پیچھے نہیں ہے. اس کی رحمت آگے ہے، اس کا غضب پیچھے ہے. یہ تو ہمارے جیسے افراد ہیں کہ جو اگر ذرا بھی کسی بھی اعتبار سے اپنے کو بڑا خود سمجھنے لگے، دولت کے اعتبار سے، منصب کے اعتبار سے، عہدے کے اعتبار سے، پوسٹ کے اعتبار سے، تو ہمارے جیسے افراد بہت جلدی ناراض ہوتے ہیں اور بہت دیر میں راضی ہوتے ہیں. لیکن وہ کائنات کا پروردگار اتنا رحیم و کریم ہے کہ اپنے گنہگار سے گنہگار بندے سے بھی بہت دیر میں ناراض ہوتا ہے، بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے. ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد. خشیت یعنی جو معرفت کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے، اور معرفت دین کی بنیاد ہے، بنیاد دین ہے معرفت. اگر معرفت ہی نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ پھر انسان نہ دین کی حقیقت کو جان سکتا ہے، اور نہ جب جان ہی نہیں سکتا تو عمل کیا کرے گا. اور شاید یہی وجہ ہے کہ مولائے متقیان امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ اول الدین معرفتہ، دین میں سب سے پہلی اور بنیادی چیز ہے معرفت پروردگار. جہاں علم ہوگا، اور آپ یاد رکھیں کہ کبھی کوئی جاہل صاحب معرفت نہیں ہو سکتا، جب بھی صاحب معرفت ہوگا تو عالم ہی صاحب معرفت ہوگا. جاہل صاحب معرفت ہو ہی نہیں سکتا. صاحب معرفت اگر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عالم ہے. یعنی ہر صاحب معرفت کا صاحب علم ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ اسی علم کے نتیجے میں معرفت آتی ہے. لیکن جس طرح سے ہر صاحب معرفت کا صاحب علم ہونا ضروری ہے، اسی طرح کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو صاحب علم ہو وہ صاحب معرفت بھی ہو. ابھی جناب منظر صاحب نے اشارہ کیا، اور حقیقت بھی ہے کہ یہ جو علم کی تقسیم کی ہے، جو ڈیوائیڈ کیا ہم نے اور آپ نے کیا ہے کہ یہ دین کا علم ہے اور وہ دنیا کا علم ہے. حقیقت میں مذہب نے، علماء کرام اور افاضل تشریف فرما ہے، مذہب نے کوئی تقسیم نہیں کی. اور یہ حقیقت ہے کہ جسے ہم دین کا علم قرار دیتے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ دنیا کا علم قرار پا جائے، اور جسے ہم علم دنیا کہتے ہیں عین ممکن ہے کہ وہی علم دین بن جائے. اگر حب دنیا کے لیے مدرسے میں حاصل کیا جا رہا دین تو وہ دین کا علم نہیں ہے، حقیقت میں وہ دنیا ہی کا علم ہے. لیکن اگر قربتاً اللہ کالج میں علم حاصل کیا جا رہا ہے، یونیورسٹیز میں علم حاصل کیا جا رہا ہے، تو پھر ظاہر ہر اٹھتا ہوا قدم اگر فی سبیل اللہ ہے تو یہ حاصل کیا ہوا علم بھی جو قربتاً اللہ سماج کی خدمت کے لیے، انسانیت کی خدمت کے لیے اگر حاصل کیا گیا ہے تو ہر اٹھتا ہوا قدم اگر فی سبیل اللہ ہے تو یہ علم دنیا نہیں ہے، یہی علم دین ہے. تقسیم ہم نے کی ہے، تقسیم مذہب نے نہیں کی ہے. ہو سکتا ہے کہ جسے ہم علم دین کہتے ہیں عین ممکن ہے کہ بعض اوقات میں اس کا حاصل کرنا حرام ہو جائے، اور جسے ہم علم دنیا سمجھ رہے ہیں عین ممکن ہے کہ اس کا حاصل کرنا واجب ہو جائے. اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ واجب کفائی ایک واجب عینی ہے. اگر سماج میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، کوئی طبیب نہیں ہے، لوگوں کی زندگی خطرے میں پڑی ہوئی ہے، علماء کرام تشریف فرمایا پوچھئے کیا حکم شریعت؟ یہ واجب کفائی ہے کہ کچھ لوگ آگے بڑھیں اور ظاہر ہے کہ میڈیکل لائن میں جائیں، اس منزل تک اپنے کو پہنچائیں تاکہ جو مریض ہیں ان کو شفا مل سکے. شفا تو پروردگار ہی دیتا ہے، ڈاکٹر تو ایک ذریعہ ہوتا ہے. لیکن بہرحال ذریعہ اور عالم اسباب میں ایک سبب تو چاہیے. دنیا عالم اسباب ہے، جب عالم اسباب ہے تو یہاں ہر چیز کے لیے ایک سبب چاہیے. تو کبھی کبھی جسے ہم علم دنیا کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ اس کا حاصل کرنا واجب ہو جائے، اور جسے ہم علم دین کہہ رہے ہیں ممکن ہے کہ اس کا حاصل کرنا بعض اوقات میں حرام ہو جائے. تو یہ تقسیم ہم نے کی ہے، مذہب نے کوئی تقسیم نہیں کی ہے. اور
شاید یہی وجہ ہے، میں نے عرض کیا کہ جہاں علم ہے وہیں معرفت ہے. ہر صاحب معرفت کا صاحب علم ہونا ضروری ہے، لیکن ہر صاحب علم کا صاحب معرفت ہونا ضروری نہیں ہے. اگر ہر صاحب علم صاحب معرفت ہوتا تو اس دنیا میں انسانیت کو جتنا نقصان اور انسانوں کو جتنا نقصان پڑھے لکھے لوگوں کے ذریعے پہنچا ہے، جاہلوں کے ذریعے نہیں پہنچا ہے. اس لیے کہ ایک جاہل اگر نقصان پہنچانا بھی چاہے گا کتنا نقصان پہنچا لے گا، لیکن اگر ایک پڑھا لکھا، ایک ایجوکیٹڈ، ایک انتہائی ذہین سمجھدار اگر نقصان پہنچانے پہ آ جائے تو کبھی کبھی وہ پوری انسانیت کو نقصان پہنچا دیتا ہے. اگر ہر پڑھا لکھا، ہر صاحب علم صاحب معرفت ہوتا تو ان پڑھے لکھے لوگوں کے ذریعے دنیا کی بربادی کے سامان نہ ہوتے، دنیا کی آبادی کے سامان ہوتے. لیکن یہ دنیا کی بربادی کے سامان یا اسباب پیدا کرنے والے کیا یہ جاہل ہیں؟ یہ دنیا کے ذہین ترین لوگ ہیں، یہ انٹلیکچوئل افراد ہیں، یہ وہ ذہین لوگ ہیں کہ اگر ایک تھیوری آتی ہے تو ہم لوگ جیسوں کی زندگی صرف ہو جاتی ہے اس تھیوری کو سمجھنے کے لیے. یہ ایسے ذہین افراد ہیں، لیکن یہ ان کا علم تو ہے، صاحب علم تو ہیں، لیکن ان کا علم یہ پازیٹیو کیوں نہیں جا رہا ہے؟ یہ ان کی سوچ نگیٹیو کیوں ہے؟ یہ پازیٹیو کیوں نہیں ہے؟ یہ دنیا کی بربادی کے سامان کیوں کرتے ہیں؟ یہ دنیا کی آبادی کے سامان کیوں نہیں کرتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ علم تو ہے مگر تربیت نہیں ہے. علم ہے مگر تربیت نہیں ہے. اسی لیے مذہب نے جہاں ایک طرف علم کا نعرہ دیا جہالت کو ختم کرنے کے لیے، جاہلوں کو ختم کرنے کے لیے جہالت کا نعرہ دیا، وہیں اس نے تربیت کا بھی نعرہ دیا ہے. پیغمبر اکرم کی بعثت کا جب ذکر کیا تو فقط کتاب اور حکمت کی تعلیم کا ذکر نہیں کیا ہے، بلکہ تزکیہ نفس کا ذکر پہلے کیا ہے. یزکیہم، وہ تزکیہ نفس کرنے والا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور کتاب و حکمت کی تعلیم دینے والا ہے. تزکیہ نفس پہلے ہے اور کتاب کی تعلیم بعد میں ہے، حکمت کی تعلیم بعد میں ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تزکیہ نفس نہیں ہے، معرفت خدا نہیں ہے، خوف خدا نہیں ہے، تو انسان علم حاصل کرنے کے بعد چاہے وہ دنیا کا علم ہو جسے ہم دین کا علم کہتے ہیں، اگر معرفت کے بغیر، خوف خدا کے بغیر، خشیت الہی کے بغیر علم حاصل کر لیا گیا تو اس علم کو بہانہ بنا کے، ذریعہ بنا کے انسان چند ٹکے تو حاصل کر سکتا ہے، لیکن کبھی اپنے اندر کوئی چینجنگ نہیں لا سکتا، کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا. اور جو انسان خود اپنے کو نہیں بدل سکتا وہ اپنی قوم کو کیا بدلے گا؟ ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد کو. ایک مرتبہ صلوات بھیج دیں. اسی لیے تعلیم اور تعلیم کے ساتھ خدا غریق رحمت کرے اور درجات بلند کرے ڈاکٹر مولانا کلب صادق صاحب تابہ سراہ، جنہوں نے تربیت کا بھی انتظام کیا اور تعلیم کا بھی انتظام کیا. اس لیے کہ جب تک اگر ہم علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کو تعلیم یافتہ بنانا چاہتے ہیں، تو جب تک زمین قلب کو تیار نہ کر لیا جائے، تزکیہ نفس نہ ہو، اس وقت تک ظاہر ہے کہ مادی اغراض و مقاصد کے تحت تو وہ علم کام آ سکتا ہے، لیکن کبھی ہماری روحانیت میں اضافہ نہیں ہو سکتا. پروردگار کی بارگاہ سے ہمیں کچھ نہیں ملے گا، ثواب اسی وقت ملے گا کہ جب قربتاً اللہ، خوشنودی خدا کے لیے، رضا پروردگار کے لیے علم حاصل کیا جا رہا ہو. یعنی جس طریقے سے کسان یوں ہی اوسر بنجر زمین پر بیج ڈال کر نہیں آ جاتا، جو بھی اسے فصل لینا ہے پھر اس بیج کے مزاج کے مطابق وہ پہلے زمین ہموار کرتا ہے، زمین تیار کرتا ہے، تب بیج اس کے حوالے کرتا ہے. یہی حال ہے ہمارے قلب کا. اگر ذہن قلب کو، اگر زمین قلب کو ہم نے تخم علم کے لیے پہلے سے تیار نہیں کیا تو ظاہر ہے کہ پھر ہو سکتا ہے کہ علم تو حاصل ہو جائے، لیکن میں نے کہا کہ کوئی فائدہ اس کا اس طرح نہیں حاصل ہو سکتا کہ جس طرح اس علم کا فائدہ حاصل ہونا چاہیے. اور ایک مثال دے دوں اپنے بزرگوں سے سنی ہوئی اور ان کی دی ہوئی مثال کہ تربیت کتنی ضروری ہے. کہ اگر اس فرض پر کچھ کتابیں موجود ہیں اور آپ مجھ سے کہیں کہ ذرا ان کتابوں کو الماری میں سجا دو، تو الماری میں کتابوں کو سجایا کب جا سکتا ہے؟ جب پہلے سے الماری کے تمام خانے خالی ہوں. لیکن اگر پہلے ہی سے دنیا بھر کا کوڑا کچرا کرکٹ الماری کے خانوں میں بھرا ہوا ہے
تو اس کوڑے کچرے کرکٹ کی موجودگی میں کتابوں کو ٹھونسا تو جا سکتا ہے، سجایا نہیں جا سکتا. اور جب جبرن ٹھونسا جائے گا تو کسی کتاب کی بندش الگ ہوگی، کسی کا ورق پھٹے گا، کسی کی جلد الگ ہوگی، کتابوں کی درگت تو ہو سکتی ہے، کتابوں کو سجایا نہیں جا سکتا. سجانا ہے تو پہلے الماری کے خانوں کو خالی کرنا پڑے گا، صاف کرنا پڑے گا، پھر سائز کے اعتبار سے لگانا پڑے گا. یہی حال ہے ہمارے اور آپ کے بچے کی ذہن کی الماری کا. گھر کے ماحول کا کچرا، باہر کے ماحول کا کباڑ اگر پہلے ہی ذہن کو گندا بنائے ہوئے ہے تو اس گندگی کی موجودگی میں علم کو ٹھونسا تو جا سکتا ہے، سجایا نہیں جا سکتا. علم ٹھونسا جا سکتا ہے، سجایا نہیں جا سکتا، اور اسی میں علم کی درگت ہوتی ہے. پھر وہ ڈاکٹر تو ہو جائے گا مگر گردے ہی بیچے گا، وہ ڈاکٹر تو ہو جائے گا مگر جان نہیں بچائے گا، وہ تو جان لے گا. دنیا کے حالات آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، ماشاءاللہ ایجوکیٹڈ افراد موجود ہیں، مجھ سے ہر لائن کے موجود ہیں اور ہر طریقے سے افضل موجود ہیں، آپ سب جانتے ہیں. تو اسی لیے مذہب نے جہاں ایک طرف جہالت کو دور کرنے کے لیے علم کا نعرہ دیا ہے، وہیں جاہلیت کو دور کرنے کے لیے اس نے تربیت کا نعرہ دیا کہ تربیت بھی اور تعلیم بھی. نے عرض کیا کہ بہت سارے ان کی زندگی کے گوشے ہیں جن پر علماء کرام نے اور معزز حضرات نے روشنی ڈالی ہے کہ انہوں نے علم کا بھی انتظام کیا اور تربیت کا بھی انتظام کیا. اور یہ حقیقت ہے کہ وہ جتنا علم رکھتے تھے اس علم کے مطابق ان کا عمل بھی تھا. سادگی، انکساری، کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے کبھی اپنے کو اس انداز پر پیش کیا ہو جس طریقے سے قوم میں کچھ آگے بڑھ جانے والے یا قوم میں کچھ ہو جانے والے اپنے کو پیش کیا کرتے ہیں. کچھ بھی نہیں ہے لیکن اپنے کو بہت اونچا پیش کرتے ہیں جبکہ وہ بہت کچھ تھے، مگر کبھی اپنے کو اس انداز پر انہوں نے پیش نہیں کیا. ہمیشہ قوم کے خادم کی حیثیت سے، قوم کے خدمت گزار کی حیثیت سے، وہ چاہے ان کی اپنی نجی زندگی ہو چاہے جس طریقے، ہمیشہ ہم نے تو کبھی ہمیشہ سادگی ہی کے ساتھ انہیں دیکھا. جس بد میں بھی آئے، جہاں بھی آئے، ہر ایک سے خندہ پیشانی سے ملنا، ہر ایک کی خیریت عافیت. اور ظاہر ہے کہ ایک للک تھی، ایک لگن تھی ان کے اندر، اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کے پہلو میں ایک دردمند دل دھڑک رہا تھا. وہ قوم کا درد رکھنے والے اور ملت کا درد رکھنے والے تھے. یقینی طور پر جو ان کا مشن ہے اور جس مشن کی انہوں نے جس انداز پر ابتدا کی ہے، انشاءاللہ خلوص میں بہت دم ہوتا ہے. مخلصانہ کوشش ہمیشہ کامیاب ہوتی ہے. انسان اگر اس مالک کے لیے کچھ کرتا ہے تو پروردگار نے اعلان کر دیا کہ انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر و انثی، کہ میں کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع اور برباد نہیں کرتا، چاہے عمل کرنے والا مرد ہو یا عمل کرنے والی عورت ہو. انہوں نے جو کوشش کی ہے، جو قوم کو ایک سرمایہ دیا ہے، جو قوم کے حوالے پونجی کی ہے، انشاءاللہ وہ مشن آگے بڑھتا رہے گا اور اسی طریقے سے قوم اس مشن سے فیضیاب ہوتی رہے گی. لیکن ابھی جیسا کہ برادر عزیز مولانا مشاہد صاحب نے اور برادر عزیز مولانا منظر صادق صاحب قبلہ نے کہا کہ اب ضرورت ہے کہ اب جو کچھ وہ چھوڑ کر گئے ہیں اس کا تحفظ اور اس مشن کو کیسے آگے بڑھایا جائے. اور جو ان کی ایک کوشش تھی، ظاہر ہے کہ مذہبی جذبہ الحمدللہ قوم میں کل بھی موجود تھا، آج بھی موجود اور انشاءاللہ موجود رہے گا اور اسے موجود رہنا چاہیے. لیکن ایک مسلمان ہونا اور ہے، باشعور مسلمان ہونا اور ہے. اسی طریقے سے ایک شیعہ ہونا اور ہے اور باشعور شیعہ ہونا اور ہے. ایک باشعور شیعہ وقت سے، حالات سے واقف ہوتا ہے، حالات اور وقت پر نظر رکھتا ہے کہ اس وقت ہماری قوم کو کن چیزوں کی ضرورت ہے. یقیناً مسجدوں کی ضرورت ہے، یقیناً امام بارگاہوں کی ضرورت ہے، یقیناً کربلاؤں کی ضرورت ہے، یقیناً روضوں کی ضرورت ہے. لیکن اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ہماری قوم کو اسکولوں کی بھی ضرورت ہے، یونیورسٹیز کی ضرورت ہے، اسپتالوں کی بھی ضرورت ہے. قوم میں ماشاءاللہ بہت سے صاحبان خیر ہیں کہ جو کار خیر میں حصہ لینے والے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ایک وقت میں آدمی سارے کام نہیں کر سکتا، ایک وقت میں آدمی ایک ہی کام کر سکتا ہے. لہذا انہوں نے جو اپنا مشن قرار دیا تھا وہ اسکول، کالج، تعلیم، تربیت، اور اسی تعلیم و تربیت کے لیے ہی انہوں نے
اس روشنی ہاسٹل کو قائم کیا تھا، اور جس میں اس وقت رہنے والے طلاب اور انہی کی جانب سے یہ پروگرام ہو رہا ہے۔ اللہ ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور اس مشن کو آگے بڑھانے کی توفیق دے کہ جو ڈاکٹر صاحب علی اللہ مقامہ کا مشن تھا کہ ان کے ذریعے وہ مشن آگے بڑھے، جیسا کہ ابھی ہمارے برادر عزیز نے ایاز سلموں نے کہا کہ کم سے کم اگر ایک ہم میں سے کوئی ایک جو بھی اللہ نے جسے بھی جتنی توفیق دی، اگر اس لحاظ سے اگر ایک بچے کی تعلیم و تربیت کا انتظام کر لے تو یہ بھی ایک بڑا کام ہو جائے گا، ایک بڑا کام ہو جائے گا۔ روشنی ہاسٹل میں تربیت بھی ہے اور تعلیم بھی ہے، جہاں ایک طرف وہ حضرات جانتے مجھ سے بہتر جو آ رہے ہیں، کبھی کبھی ایسا اتفاق اس دور میں مجھے بھی ہوا ہے کہ یہیں آتے تھے مرحوم نماز مغرب کے لیے، ایک آدھ بار اتفاق ہوا، اس وقت کچھ کارخانے بھی یہاں لگے ہوئے تھے تو وہ باقاعدہ ان کارخانوں میں بھی باقاعدہ دستک دیتے تھے نماز کے لیے، یہاں تک کہ اگر کوئی نہیں متوجہ ہوا اذان ہو گئی تو یہ بھی شاید فرماتے تھے، مجھے پورے الفاظ تو نہیں آتے ہیں لیکن بہرحال مفہوم یہ ہوتا تھا کہ بھیا کیا سب یہودی یہاں رہتے ہیں؟ اذان ہو گئی ہے آخر نماز کے لیے کیوں آپ لوگ نہیں آتے؟ تو صرف یہی نہیں کہ فقط دنیا ہی ان کی نظر میں تھی، وہ واقعاً عالم دین تھے، وہ واقعاً عالم دین تھے، وہ دین کا مکمل طور پر علم رکھنے والے اور حقیقت دین کو سمجھنے والے تھے، وہ فقط دیندار نہیں تھے، باشعور دیندار تھے، ان کی دینداری میں شعور پایا جاتا تھا، اور اسی شعور ہی کے تحت انہوں نے اپنے مشن کا آغاز کیا، اور جو مشن آج تقریباً پائے تکمیل کو پہنچا ہوا ہے اور آگے بڑھ رہا ہے۔ بس میں نے آپ کی زحمت تمام کی، آپ بہت ساری باتیں علماء کرام سے اور مقررین سے سماعت فرما چکے ہیں کہ عالم دین، لیکن چونکہ شب چہارشنبہ ان کا انتقال ہوا ہے اور چہارشنبے کو تدفین ہوئی ہے، من لا یحضر الفقیہ میں کے حوالے سے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے روایت ہے، مولا فرماتے ہیں کہ یوں تو ہمارے یہاں پتہ نہیں آپ کے یہاں کیا ہے، ہمارے یہاں چونکہ ہم سب دیہات کے رہنے والے تو ہمارا دیہات میں بدھ کے دن کا مرنا بہت برا سمجھا جاتا ہے، اور ہمارے یہاں تو یہ تصور ہے کہ اگر بدھ کے دن کہیں موت واقع ہوگی دوسری موت ضرور ہوگی، وہاں دہرائے گی، لیکن امیر المومنین کا ارشاد گرامی ہے جن کے شیعہ ہونے کا ہم سب اعلان کرتے ہیں الحمدللہ ہیں، اور پروردگار سے دعا ہے کہ اسی ولایت امیر المومنین پر ہم زندہ رہیں اور اسی ولایت پر اس دنیا سے اٹھ جائیں، اس لیے یہی ہمارے لیے سرمایہ حیات ہے، یہی ہماری زندگی کی اصل پونجی ہے ولایت، اس لیے کہ اسی ولایت کے ساتھ ہم ولایت رسول سے جڑے ہوئے ہیں، اسی ولایت کے صدقے میں ولایت خدا سے جڑے ہوئے ہیں، تو یہ ولایت ہمارے لیے سب سے بڑی پونجی۔ مولا فرماتے ہیں کہ جس مومن کا انتقال بدھ کا دن ہو، پروردگار عالم مفہوم یہی ہے کہ اس کے درجات کو بلند کرتا ہے اور اسے اپنا قرب عطا کرتا ہے، وہ تقرب الہی کی منزل میں پہنچ جاتا ہے، اور جو اللہ کی نعمتیں ہیں، جو برکتیں ہیں، جو رحمتیں ہیں وہ اس کے شامل حال ہو جاتی ہیں، پروردگار اس کے لیے آسانیاں فراہم کر دیتا ہے۔ یقینی طور پر وہ ایک عالم باعمل تھے، اپنے علم کے مطابق عمل کرنے والے، اور جو شناخت عالم کی بتائی ہے یخشی اللہ من عبادہ العلماء، خشیت الہی رکھنے والے، خوف خدا رکھنے والے، اپنے شیعہ ہونے کا بھی اعلان انہوں نے ہر جگہ کیا ہے، کبھی بھی اپنی شیعت کو انہوں نے چھپایا نہیں ہے، لیکن جہاں وقت آیا ہے ہر جگہ پر اپنی شیعت کا بھی اظہار کہ کبھی اپنے موقف سے نہیں ہٹے، کبھی اپنے مذہب کو نہیں چھپایا، وہ چاہے کوئی بھی جلسہ ہو، کتنے ہی بین المذاہب کے جلسے ہوں یا بین الاقوامی جلسے ہوں یا بین المسلمین جلسے ہوں، انہوں نے کبھی اپنے مذہب کو چھپایا نہیں، لیکن ہاں اسی کے ساتھ ساتھ اتحاد کی بھی دعوت دیتے رہو۔ یقیناً وہ چاہتے تھے کہ سب مل کے رہیں، فساد نہ ہو، وہ فساد کے خلاف تھے، اور کبھی کبھی میں بھی ظاہر ہے کہ لکھنؤ میں جب سے سلطان المدارس میں آیا ایک مدت سے یہیں لکھنؤ ہی میں رہا، لہذا وقتاً فوقتاً نہ جانے کتنی بحثیں چھڑی، میں نے آج تک کبھی نہیں دیکھا کہ انہوں نے کسی مراسلے کا خود جواب دیا ہو۔ ہاں یہی فرماتے تھے کہ بھائی اگر میری بات سے کسی کو اختلاف ہے تو آپ تشریف لائیے، آپ ہوٹلوں پر بیٹھ کر گفتگو نہ کیجیے، آپ میرے پاس تشریف لائیے، میں چائے بھی پلاؤں گا اور آپ سے بات بھی کروں گا،
تو کبھی انہوں نے فساد کو پیدا نہیں کیا اور نہ فساد کرنا چاہا، اور بلکہ فسادی ماحول میں وہ اصلاح کرنے کے پابند تھے، اصلاح کیا کرتے تھے، وہ عالم تھے۔ لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ برپا کرو، وہ فسادیوں کے بھی خلاف تھے اور فساد کے بھی خلاف تھے۔ لہذا وہ اتحاد بین الانسان کے بھی قائل تھے، اتحاد بین المسلمین کے بھی قائل تھے، اور اتحاد بین المومنین کے بھی قائل تھے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ مومنین کے درمیان افتراق پھیلا کے وہ اتحاد المسلمین کا پرچہ انہوں نے بلند کیا ہو، وہ آپس میں مومنین کے درمیان بھی اتحاد قائم رہے، مسلمانوں کے درمیان اتحاد قائم رہے، اور اپنے عقائد کے ساتھ۔ ایسا نہیں ہے شیعہ سنی اتحاد کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم سنی ہو جائیں یا کوئی سنی شیعہ ہو جائے۔ ہمارے اپنے عقائد ہیں، ہمارے بنیادی عقائد میں توحید ہے، ہمارے بنیادی عقائد میں عدالت الہی ہے، ہمارے بنیادی عقائد میں نبوت ہے، رسالت ہے، اور سب سے بڑھ کر جس کے ذریعے سے ہم پہچانے جاتے ہیں وہ ہے ہمارا عقیدہ امامت اور عقیدہ قیامت۔ یہ ہمارے بنیادی عقائد ہیں۔ ظاہر ہے ہم عقیدوں کو نہ کہیں چھپا سکتے ہیں، نہ کبھی چھوڑ سکتے ہیں، نہ چھوڑا ہے اور نہ قیامت تک انشاءاللہ چھوڑیں گے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ بس وقت شاید تمام ہو گیا ہے، اگر 2-4 منٹ زیادہ ہو گئے ہیں تو معذرت چاہتا ہوں، لیکن جس شخصیت کی یاد میں ہم اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں، جو مجلس ترحیم جس شخصیت کی یاد میں ہو رہے، زندگی بھر انہوں نے ذکر معصومین میں گزار دی، ذکر امیر المومنین، ذکر امام حسین، ذکر کربلا، ذکر محمد اور آل محمد علیہ السلام، اور یقیناً جس انداز پر انہوں نے علوم آل محمد کی نشر و اشاعت کا بیڑا اٹھایا تھا اور علوم آل محمد کو نشر کرتے تھے، پھیلاتے تھے، ان کی سیرت کو پیش کرتے تھے، ان کے فضائل کا بیان کرتے تھے، ان کے مناقب کا بیان کرتے تھے، ان کی مصیبتوں کا ذکر کرتے تھے۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں یہی دعا کہ پروردگار انہی معصومین کا قرب عطا کر دے، جوار معصومین میں ان کو جگہ عنایت فرما اور ان کے درجات کو بلند قرار دے، بلند کر دے۔ ایک عالم دین کا انتقال ہوا، کتنے چاہنے والے جو بھی جس انداز پر ان سے جڑا ہوا تھا سب نے اظہار افسوس کیا، سب آئے بھی، تعزیت بھی پیش کی، صاحبان عزا کو، بیٹوں کو تعزیت پیش کی، افراد قوم نے ایک دوسرے کو تعزیت پیش کی۔ دنیا کا دستور بھی ہے، دستور انسانیت بھی ہے، دستور شرافت بھی ہے، حکم شریعت بھی ہے، اور حکم شریعت کوئی دستور انسانیت سے الگ ہٹ کے نہیں ہے۔ یہ شریعت ہے ہی اسی لیے تاکہ انسان کی حیثیت سے رہے اور سطح انسانیت سے گرنے نہ پائے۔ یہ شریعت کے سارے اصول، سارے قوانین اسی لیے ہیں کہ انسان کی حیثیت سے اس دنیا میں رہے، وہ جانور سے بدتر نہ ہونے پائے، بلکہ وہ ہمیشہ فرشتوں سے افضل دکھائی دے۔ اسی لیے شریعت کا قانون ہے، شریعت کا قانون ہے کہ دیکھو جہاں بھی کوئی سانحہ ہو جائے، واقعہ ہو جائے، کسی کا انتقال ہو جائے تو جاؤ صاحبان عزا کو پرسہ دو، تعزیت پیش کرو۔ دیکھو تمہارے ہوتے ہوئے ان کے یتیموں کوئی دکھ نہ ہونے پائے، کوئی زحمت نہ ہونے پائے، اس گھر میں 3 دن تک کھانا بھیجو، یہ حکم شریعت ہے۔ دیکھو تمہارے ہوتے ہوئے کسی کا جنازہ بے غسل و کفن نہ رہ جائے، تشییع جنازہ کا اہتمام کرو، لوگوں کو اطلاع دو، احترام کے ساتھ دفن کرو، کفن پہناؤ۔ یہ سارے حکم شریعت کے تحت احکام شریعت ہیں، لیکن کلیجہ پھٹتا ہے کہ جن احکام شریعت نے جس گھرانے سے رواج پایا تھا اسی محافظ شریعت کا جنازہ کربلا کی زمین پر بے گور و کفن پڑا ہوا تھا، بے گور و کفن پڑا ہوا تھا۔ اور اسی کے ساتھ 11ویں محرم کو جب قافلہ گزارا گیا ہے تو بہن کو ادھر سے گزارا گیا جدھر بھائی کی لاش، بیٹے کو ادھر سے لے جایا جا رہا ہے، توق و سلاسل میں جکڑا ہوا میرا چوتھا امام، ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توق خاردار، اور اسی طرف سے گزارا گیا جدھر شہداء کے لاشیں ارض کربلا پر بے گور و کفن پڑے تھے۔ سلام ہو ثانیہ زہرا کی عظمت پر، سلام ہو ثانیہ زہرا کے استقلال پر، سلام ہو ثانیہ زہرا کی شجاعت پر، کہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ امام اپنی پھوپھی کو سنبھالتے، لیکن یہ ثانیہ زہرا ہے، یہ اسد اللہ کی بیٹی ہیں کہ جو خود اپنے کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ اور واقعاً ایک عجیب بات ہے کہ ثانیہ زہرا جناب زینب کی بے ہوشی کا تذکرہ تاریخ کربلا میں عصر کے وقت 9 محرم کو تو ملتا ہے کہ 9 محرم عصر کے وقت
ثانیہ زہرا یہ سوچ کر بے ہوش ہو جاتی ہیں، روایت ہے، وہ روایت پیش نہیں کرنا ہے، یہ سوچ کر بے ہوش ہو جاتی ہیں کہ شاید اب میں بن بھائی کی ہو جاؤں گی، میرا ماجایا شہید کر دیا جائے گا۔ وہ بہن جو 9 محرم کو عصر کے وقت یہ سوچ کر بے ہوش ہو جاتی ہے کہ شاید میرا بھیا اب شہید کر دیا جائے گا، لیکن 24 گھنٹے کے بعد، تقریباً 24 گھنٹے کے بعد جب وہی بہن اپنے اسی بھائی کا کٹا ہوا سر نوکے نیزہ پر دیکھتی ہے، جب اسی بھائی کی لاش پر دوڑتے ہوئے گھوڑے دیکھتی ہے تو بے ہوش نہیں ہوتی۔ کیوں؟ احساس ذمہ داری ہے۔ کل تک عباس بھی تھے، علی اکبر بھی تھے، قاسم بھی تھے، اون و محمد بھی تھے، اعزا تھے، اقربا تھے، اصحاب تھے، خود مولا حسین تھے، لیکن آج نہ لشکرے، نہ سپاہے، نہ کثرت الناسے، نہ قاسمے، نہ علی اکبرے، نہ عباسے، کوئی بھی نہیں۔ ذمہ داری کا احساس ہے، اسی لیے کسی طرف کربلا کے مقتل سے گزرتے ہوئے ثانیہ زہرا کی نظر نہیں تھی، بلکہ غور سے امام زین العابدین کے چہرے کو دیکھتی جا رہی تھی۔ اور ایسی حالت جب امام کی دیکھی ہے کہ جیسے روح نکلی جا رہی ہے، آواز دی میرے لال کا جان دے دو گے بیٹا، میں تمہاری کیا حالت دیکھ رہی ہوں۔ امام نے فرمایا ابو بھی اماں آپ نے دیکھا ان ملعونوں نے اپنے نجس مردوں کو دفن کر دیا، ارے میرے بابا کا لاشا زمین پر پڑا ہوا ہے۔ فرماتی ہیں بیٹا میں نے اپنے نانا رسول خدا سے سنا ہے یہاں میرے بھائی کا روضہ بنے گا، زیارت کرنے والے آئیں گے، بھتیجے کو تسلی تو دے دی، لیکن جب ثانیہ زہرا کی نظر مڑی اور بھائی کا ٹکڑے ٹکڑے لاشا نظر آیا تو پھر ضبط کا یارہ نہ رہا۔ ایک مرتبہ مدینے کا رخ کر کے آواز دی یا جدہ صلی اللہ علیہ ملیک السماء، اے نانا آپ پر تو آسمان کے فرشتے درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، ھذا حسین مرمل بالدماء، نانا آئیے کربلا میں دیکھیے آپ کا حسین زمین کربلا پر خاک و خون میں غلطہ پڑا ہے۔ اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم ائمہ معصومین اور غم شہداء کربلا کے۔ چنانچہ ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ رقت قلب ظاہر ہے کہ عورتوں کے یہاں زیادہ پائی جاتی ہے، ان کے دل زیادہ نرم ہوتے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ثانیہ زہرا کو امام زین العابدین سنبھالتے، لیکن امام زین العابدین کو ثانیہ زہرا سنبھال رہی۔ اس کی وجہ یہی سمجھ میں آتی ہے کہ جس وقت مقتل حسین سے گزر ہوا ہے ساری بیبیوں نے اپنے کو ناقے سے گرا دیا، ساری بیبیاں لاش امام حسین کے قریب پہنچ گئیں، لیکن ہائے میرا مظلوم امام پشت ناقہ سے اتر نہیں سکا، اس لیے کہ ظالموں نے پشت ناقہ سے رسی سے جکڑ دیا تھا، لہذا پشت ناقہ پر بیٹا تھا، باپ کی لاش بے گور و کفن زمین پر تھی۔ یہی تو وجہ ہے کہ ایسی حالت تھی جیسے روح نکلی جا رہی ہے۔ بس ایک روایت اور مجلس تمام۔ ثانیہ زہرا فرماتی ہیں، امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ جب ہمیں کربلا سے گزارا جانے لگا تو پھر میں نے اپنی پھوپھی کو دیکھا کہ بہت غور سے مڑ مڑ کے اس نشیب کو دیکھتی جا رہی ہیں جہاں میرے بابا کا لاشا پڑا ہوا ہے۔ میں نے پوچھا پھوپھی اماں اس قدر غور سے آپ کیا دیکھ رہی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا مجھے ایک موقع یاد آ رہا ہے، اور موقع وہ تھا جب ایک دن میں صحن خانہ میں آرام کر رہی تھی کہ یکایک میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا دھوپ چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے لیکن میرے اوپر سایہ ہے۔ جب میں نے اپنی نظریں اٹھائیں تو مجھے نظر یہ آیا کہ یہی وہ میرا بھائی تھا جو میرے اوپر اپنی ابا کا سایہ کیے تھا۔ گویا زینب نے مرثیہ پڑھ دیا، ایک دن وہ تھا جب اس چاہنے والے بھائی نے اس بہن پہ سایہ کیا تھا، آج اسی بھائی کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہے، وہی بہن جا رہی ہے چادر تک نہیں جو اپنے بھائی کی لاش۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون ذنب قضاء وتسليما لأمره ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم الہی بحق الزہراء وابیہا وبعلہا وبنیہا۔ کریم پروردگار اس ذکر کو مرحوم کے بلندی درجات کا ذریعہ قرار دے۔ کریم پروردگار تجھے واسطہ محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو بھی منین منات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا ہوں، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما، جو صاحبان اولاد ہیں ان کی اولاد کو دنیا اور آخرت میں ان کا بہترین جانشین قرار دے، جو صاحبان اولاد نہیں انہیں اولاد عطا فرما دے۔ کریم پروردگار تجھے واسطہ محمد اور آل محمد علیہ السلام کا، اس وبا سے جس سے پوری انسانیت پریشان ہے،
بحق محمد و آل محمد اس وبا سے پوری انسانیت کو نجات عطا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا پرچم اسلام کو بلند فرما، پرچم کفر و شرک و نفاق کو سرنگوں کر حضرت حجت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کے ظہور میں تعجیل فرما، اور اس دور غیبت امام میں ہم سب کو اپنی معرفت عطا فرما، پیغمبر اکرم کی معرفت، صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی معرفت، ائمہ معصومین علیہم السلام کی معرفت، بالخصوص سرکار حضرت حجت کی معرفت، تاکہ ہماری موت جاہلیت کی موت نہ ہو۔ گزارش ہے کہ ایک بار پھر ان تمام مرحومین کی ارواح کی شادمانی کے لیے ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید تلاوت فرما دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ اتنی پر معرفت مجلس، پر بصیرت مجلس، ایسی مجالس اگر ہم سب سماعت فرمائیں تو کتنی تبدیلی پیدا ہو جائے گی۔ میں ایک سیمینار میں گیا ہوا تھا، شاداب کالونی کافی دور ہے یہاں سے، تو اہل سنت نے وہ سیمینار کیا تھا۔ آپ سب کی محبتوں کا بے انتہا ہم سب مشکور ہیں۔ اکثر ہم والد سے کہا کرتے تھے، اپنے والد مرحوم سے، کہ آپ اپنے کو بالکل قومی خدمات کے لیے وقف کر دے رہے ہیں، اپنی صحت کا بھی آپ کو خیال نہیں ہے اور اپنے آرام کا بھی خیال نہیں ہے۔ تو وہ مسکرا دیتے تھے، وہ جواب نہیں دیتے تھے، بس مسکرا دیتے تھے۔ لیکن آپ سب کی محبتیں دیکھ کر، آپ سب کی عقیدت دیکھ کر، آپ سب کا پیار دیکھ کر اب مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میں نے وہ جملے کیوں کہے تھے۔ اگر انہوں نے آپ کی خدمت کی تو آپ نے بھی محبت کا حق ادا کر دیا، آپ نے بھی جو ان سے لگاؤ ہے، جو ان سے عقیدت ہے، اس کا اظہار کر دیا۔ روشنی ہاسٹل کے جتنے اسٹوڈنٹس، وہی کچھ یادگار لمحات ذہن میں آ رہے ہیں کہ یہاں رہا کرتے تھے، ایک اچھا سا ماحول تھا، علمی ماحول تھا، لیکن ماشاءاللہ اب سب یہاں سے نکل کر اچھی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو آپ تمام بھائیوں کا، مجھ سے بڑے ہوں یا مجھ سے چھوٹے ہوں یا میرے بزرگ ہوں، سب کا بہت بہت شکریہ، اور انشاءاللہ ان کے اس مشن کو جاری رکھنا ہے، اس مشن کو باقی رکھنا ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر انسان منکسر المزاج ہوتا ہے، اگر انسان جھک کر ملتا ہے، اگر انسان دوسروں کی خدمت کرتا ہے، تو وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن اس کا غم باقی رہتا ہے، اس کی یاد باقی رہتی ہے۔ وہ زندگی بھر لوگوں سے جھک کر ملے۔ جہاں ہم جا رہے ہیں، وہاں جلسہ تھا بھی شاداب کالونی میں، وہاں بھی یہی ان کی سادگی، خدمات تو ان کی ہیں ہی، وہ سبھی جانتے ہیں، لیکن ان کی سادگی کے اکیلے چلے جا رہے ہیں، سب سے جھک کر مل رہے ہیں۔ کوئی بیمار ہوا تو عیادت کے لیے پہنچ جا رہے ہیں، بالکل لو پروفائل اپنے کو بنا لیا۔ تو یہ سب باتیں دلوں پر اثر کرتی ہیں۔ عوام جو ہیں وہ علماء کو سادہ زندگی بسر کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ جو آج کل ٹرینڈ ہو گیا ہے ہائی فائی لائف اسٹائل کا، یہ عوام چاہے منہ پر نہ کہیں لیکن وہ پسند نہیں کرتے۔ میں نے تو اپنے چچا کو دیکھا ہے، ان کی بھی قبر وہیں ہے، قلب عابد صاحب مرحوم، کتنی سادگی پسند ان کی زندگی تھی۔ سید العلماء تابہ سرا، کتنی بڑی شخصیت اور کتنی سادہ زندگی تھی۔ خود آیت اللہ روح اللہ خمینی تابہ سرار، ان کی زندگی کتنی سادہ تھی۔ آیت اللہ سیستانی کی زندگی کتنی سادہ ہے، آیت اللہ خامنائی کی زندگی کتنی سادہ ہے۔ تو جو حقیقی عالم ہوتا ہے وہ کبھی شو آف میں نہیں پڑتا، وہ ہمیشہ سادگی، یعنی اس کی روش ہوتی ہے، اس کی سیرت ہوتی ہے۔ تو وہ عوام سادگی کو پسند کرتے ہیں، چاہے وہ زبان سے نہ کہیں لیکن سب محسوس کرتے ہیں۔ اور عزت اسی کی ہوتی ہے کہ جو دوسروں کو عزت دیتا ہے۔
अगर कोई गुरूर और तकब्बुर में पड़ा रहे इल्म होने के बाद तो कोई उसकी इज्जत नहीं करता। दरख्त जितना ज़्यादा उसमें दरख्त में जितने ज़्यादा फल होंगे वो उतना ही झुका हुआ होगा, और जो दरख्त सीधा खड़ा रहे तो वो कौन सा दरख्त है आप बेहतर जानते हो। तो सादगी, इनकिसारी, अखलाक, झुक कर मिलना, खिदमत करना, बस वक्त ज़्यादा हो गया है। अभी मैं उनका एक टेप सुन रहा था जिसमें उन्होंने फरमाया कि दौलत तो बहुत लोग कमा लेते हैं, कुर्सी पर सत्ता की तो बहुत लोग बैठ जाते हैं, लेकिन ना दौलत वालों को इज़्ज़त मिलती है, ना सत्ता पर बैठे लोगों को इज़्ज़त मिलती है दिल से। वो ज़ाहिरन तो देख कर लोग इज़्ज़त देते हैं। अगर तुमको इज़्ज़त चाहिए है तो खिदमत करना पड़ेगी। अगर तुमको इज़्ज़त चाहिए है तो तुम्हें इंसानियत की खिदमत करना पड़ेगी। तो आप देख लिए कि माशाल्लाह कैसा उनका गम मनाया जा रहा है दुनिया भर में। और कल मुझे बहुत खुशी हुई कि अमेरिका में एक जूम मीटिंग थी जिसमें कुछ वो लोग शरीक हुए कि जो टीएमटी की मदद से पढ़कर आज माशाल्लाह यूरोप अमेरिका में अच्छी अच्छी जॉब्स कर रहे हैं, लेकिन उनको भी क्रेडिट जाता है। बहुत से टीएमटी से पढ़े हुए लोग ऐसे हैं कि आज भूल गए टीएमटी को, लेकिन अब भी कुछ बाज़र्फ़ ऐसे, आला ज़र्फ़ ऐसे हैं कि जो टीएमटी को याद भी रखें और टीएमटी की मदद भी कर रहे हैं, हर तरीक़े से मदद कर रहे हैं, अखलाक़ी तौर पर भी, मॉरल मैदान में भी, और उसकी रहनुमाई करके भी। तो आप हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर दे। बहुत बहुत शुक्रिया। और मजलिस माशाअल्लाह बेहतरीन मजलिस। शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।